السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں ذیشان ملک. باخبر سویرا تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام باخبر ہو چکے ہیں اور ایک نیا سویرا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا. جو بیانیہ عمران خان لے کر چل رہے تھے، عوام میں وہ بیانیہ اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ اس کا نتیجہ ہم نے کل کے ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح کی صورت میں دیکھا. کیوں مدیحہ؟ بالکل جی. اور کل ہم نے دیکھا کہ سعد رفیق صاحب نے کل رات 12 بجے کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مقابلہ تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا، وہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت، مہنگائی کے ساتھ. وہی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو انہوں نے خود بڑھائی تھی، وہی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو کہ بڑھنی تھیں. اگر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو ایون وی آلسو نو کہ وہ جو سبسڈی تھی وہ کیا تھی، وہ سبسڈی دی گئی، وہ نہیں دینی چاہیے. اور تب بات کی جا رہی تھی کہ ٹارگیٹ سبسڈی دی جانی چاہیے. خیر، پی ٹی آئی کی جو کل پرفارمنس، جو میں کہا پرفارمنس تو پہلی حکومت تھی، لیکن جو الیکشن میں پرفارمنس تھی دیٹ واز گریٹ. جو جس طریقے سے عمران خان صاحب کراؤڈ پول کر رہے تھے وہ ہمارے سامنے تھے. مریم نواز صاحبہ بھی ایک اچھا ڈیسنٹ کراؤڈ پول کر رہی تھی، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس سے بھی زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے لی. اسپیسیفکلی اگر ملتان کے حوالے سے بات کریں، ہم بھکر کے حوالے سے سلمان نعیم صاحب جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو شکست دی 2018 میں، لیکن ان کے صاحبزادے زین نے سلمان نعیم کو شکست دے کے وہ بدلہ لے لیا ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرانے کا انہوں نے کیا تھا 2018 کے الیکشن میں. اچھا، ویسے آپ نے ایک بات کہی، مجھے ایک ویسے بتائیں، آپ نے کہا کہ جو قیمتیں انہوں نے بڑھائیں، اس سے پہلے آج سے 2-3 مہینے پہلے قیمتیں ویسے کیا تھی؟ نہیں، میں ویسے ہی بات کرنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ان لوگوں کی نا یادداشت بہت کمزور ہے. مطلب 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی اور جیسے بجلی آئے گی نا بھول جائیں گے جی کہ 12 گھنٹے میں نے کیا تکلیف گزاری تھی. سو میرے خیال سے کچھ چیزیں آپ کو فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھنے بھی چاہیے. لیکن مدیحہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی پولیٹیشین یا کوئی رہنما عوام کو امید دلاتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ امید پوری نہیں کر پاتا تو عوام وہ باتیں بھول جاتے ہیں. وہ یہ صرف یاد رکھتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے میرے خیال سے دس واز دی ریزن جس کے لیے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے، بٹ دے ڈیسائیڈڈ کہ نو دے ول اسٹے. نواز شریف بھی یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. بہرحال ان کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کا نتیجہ دیکھ لیا. بیکاز دے نیو اٹ کہ آگے کیا بلا ان کے آگے کھڑی ہوئی ہے. اور یہ جو بلا تھی مہنگائی کی صورت میں کھڑی تھی، وہ بلا سبسڈی کی صورت میں کھڑی تھی جو کہ پچھلی حکومت نے دی تھی ترقیاتی بجٹ میں سے 1 ارب روپے نکال کے. اور ٹارگیٹ سبسڈی تب بھی ہونی چاہیے تھی. ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. تو چلیں جی شو کے بالکل جی، تو ٹاپ اسٹوری شامل کر لیتے ہیں. عمران خان بیانیہ جیت کیا، عوام نے ضمیر بیچنے والوں سے بدلہ لے لیا. ضمن انتخابات میں کلین سویپ، لاہور، ملتان، ساہیوال، ڈی جی خان، شیخوپورہ میں بڑے بڑے بت کر گئے. تحریک انصاف کی لینڈ سلائیڈ وکٹری. لاہور کے مرکزی الیکشن آفس میں کپتان کے کھلاڑیوں کے بھنگڑے. آئندہ کے لاہ عمل اور فیصلوں کے لیے عمران خان نے آج 3 بجے کور کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا. عوام کے فیصلے کے سامنے سرخم. نون لیگ نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں اپنی عبرتناک شکست کو تسلیم کر لیا. مریم نواز کہتی ہیں سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دل بڑا ہونا چاہیے، کمزوریوں کو دور کریں گے. اور پنجاب کے الیکشن میں ایکشن، کئی حلقوں میں حالات کشیدہ. سیاسی کارکن آمنے سامنے، ڈنڈوں اور لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا. مظفر گڑھ میں شہباز گل گرفتار. تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی ہیں. آغاز میں ایک اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے جن کے خلاف درج مقدمات کا یہ معاملہ ہے اور سماعت ہوئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج ایسٹ عبدالغفور کاکڑ نے یہ سماعت کی ہے. 5 مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی عبوری درخواستیں ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اور شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل، شاہ خالد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہ خالد، کیا مزید تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو لانگ مارچ میں 14 مقدمات درج تھے، آج 5 مقدمات پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے 5 مقدمات میں عمران خان کی عبوری درخواست ضمانتیں جو ہے یہ 5-5 ہزار روپے مچلقوں پر منظور کر لی ہے. جبکہ عمران خان کی جانب سے آج حاضر استثناء کی درخواست بھی دائر کر لی گئی ہے. عمران خان کی وکیل ڈاکٹر بابر روان نے درخواست ضمانتوں پر بحث مکمل کر لی ہے. جبکہ عمران خان کے خلاف شاہ خالد، ہم ابھی دوبارہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے وکیل بابر روان اس وقت میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. 140 تو کہہ سکتے ہیں کوئی ہیومن ایرر ہے.
اس سے ثابت ہوا کہ ہم جب کہتے تھے کہ ای وی ایم آنے دو, الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنے دو, اور ای وی ایم کیا تھی, ای وی ایم پہ سارے موجود ہیں, ساری پارٹیاں, بٹن دبایا جو آیا اس نے, شناختی کارڈ سے اس کی شناخت ہوئی, ووٹ کاؤنٹر پہ چلا گیا, ٹک ہو گیا. جس طرح آپ لیتے ہیں کسی دکان سے سودا تو وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے, بل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی, اتنے کا اس نے لگائی اور یہ اس کا وزن ہے. اور اس کے بعد گنتی کے لیے وہ کاؤنٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج کی کتنی سیل ہوئی ہے, اسی طرح آج کی کتنی ووٹنگ ہوئی ہے کسی پولنگ سٹیشن کے اوپر. یہ تھا ای وی ایم, میں نے سادہ لفظوں میں بتایا. اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کے نیچے ایک ٹرانسپیرنٹ ڈبہ پڑا ہوتا ہے جس کے اندر جو گرتی ہے ووٹ, اس کو کہتے ہیں پیپر ٹریل. اگر کوئی اعتراض کرے تو گنتی کی جا سکتی تھی. اب آپ کو میں مثال دینے لگا ہوں کہ کیا ہوا. دوسری جو تاریخ بنی ہے, یہاں سے 45 منٹ کے فاصلے پہ کوٹا ہے, پی پی 7. پورے پنجاب میں بکر کے صحرا کا رزلٹ آ گیا, جو سوانپ اور پہاڑیاں اور وہ سندھ کے ساتھ لگتا ہے رحیم یار خان, اس کا رزلٹ آ گیا. پی پی 7 کا رزلٹ نہیں آ رہا. 17 تاریخ کو الیکشن ہوا, 18 تاریخ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد وہ رزلٹ آیا. اس کی میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہم سارے ٹیلی ویژن دکھا رہے تھے 17 تاریخ کی تاریخ میں 12 بجے تک نہیں, 1 بجے رات تک ہم 4,500 ووٹوں سے, 1100 ووٹوں سے ہماری جیت شروع ہوئی, 1700 پہ گئی, 3300 پہ گئی, 4,500 ووٹوں سے ہم جیت رہے تھے. عمران خان کے وکیل اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے نمائندے شاہ خالد, جو کہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اور کل تھے جناب وہ ضمنی انتخابات جس کا تھا سب کو انتظار. 20 نشستیں تھیں, 20 ایسی سیٹیں تھیں جن پر ہوئے انتخابات, اور بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ دیکھ لیجیے گا کہ نون لیگ کتنی زیادہ سیٹیں سیکیور کرے گی. کچھ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھ لیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی سیٹیں سیکیور کرے گی. لیکن ہوتی ہے نا کہ جس کی گورنمنٹ ہو صوبے میں, جیسے گورنمنٹ پی ٹی آئی, وہ جیتتا ہے ضمنی الیکشن. تو یہ متھ بھی کل ٹوٹی ہے یہ بھی. اور ساتھ میں یہ دیکھ لی تھی کہ آپ دیکھ رہے تھے بعد میں الیکشن کمشنر پہ کہ جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے تھے, تو کل کا جو رزلٹ آیا ان کا بھی امتحان تھا. لیکن کل جو پورا جو سارا پروسیس چلا ہے تو اس کے بعد میرے خیال سے بہت سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ کام ہو گئے. ہم دیکھ رہے تھے کس طریقے سے بات کی جا رہی تھی کہ جی دھاندلی ہوگی, یہ تھی وہ تھی, بہت ساری چیزیں. اچھا شکایات ضرور آئی تھیں لیکن وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ ان کو ہم پورا من الیکشن ہوئے جس میں مطلب, اور میڈیا نے اپنا بڑا زبردست کردار جو ہے وہ ادا کیا. اس میں اور ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جیتنے والا تو مطمئن ہوتا ہی ہے, لیکن ہارنے والا جس طرح ہم نے دیکھا کہ آ کر ایڈمٹ کیا, تسلیم کیا اپنی شکست کو, یہ بڑی اچھی ایک روایت ہے, اور یہ آگے بھی اللہ کرے ایسا ہی رہے. بالکل, بجائے یہ کہ ہم دیکھیں کہ ایک دوسرے پہ دوبارہ سے کہہ دیجیے ریگنگ ہوئی ہے, کچھ بھی ہوئی ہے, آ کے انہوں نے مسلم لیگ نون نے آ کے تسلیم کیا. کیونکہ 20 میں سے 10 نہیں, 11 نہیں, 12 نہیں, 15 نشستیں حاصل کی پاکستان تحریک انصاف نے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں رہے. ایک ہم نے 186 چاہیے تھی, یعنی 13 جو نمبر ہے وہ چاہیے تھا پی ٹی آئی کو, لیکن 15 انہوں نے نشستیں حاصل کی, تو 186 کا تو جو فگر ہے وہ عبور کر لیا ہے. اب الیکشن ہوں گے, اجلاس تو ہے وہ کال کیا گیا ہے 22 تاریخ کو. حمزہ شہباز تو نظر آ گیا ہے کہ اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. پرویز الہی جو کہ ان کے مد مقابل تھے الیکشن میں پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا, اب وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ بھائی مجھے تو جب کہیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا, 2 منٹ میں اسمبلی توڑوں گا میں. انہوں نے کہا جیسے عمران خان مجھے کہیں گے. لیکن اب یہ دیکھیں گے نا کہ وہ واقعی کے اسمبلیاں توڑنے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے, کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے ذیشان, یہ ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ اس میں دیکھیں گے کہ وہ اپنی بھی تو کچھ پرفارمنس دکھائے نا, تاکہ آگے ان کے ووٹر بھی جا کے. ان کا مطالبہ ہے ہی یہ کہ فوری اور شفاف الیکشن ہو, اور اس کے لیے اگر 2 اسمبلیاں کے پی میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی, یہاں بھی حکومت بن جاتی ہے. میں آپ سے بات ہی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ میں اس معاملے میں آ کے پھوٹ پڑی. ہم نے دیکھا جو چیز کو ہی نہیں کرا سکا وہ اس بار ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب میں اور شجاعت حسین صاحب کی جو آگے سے ان کے بچوں کے درمیان ایسے بیانات آئے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیے جا رہے تھے, کیونکہ ان کو ایک کنسیڈر کیا جاتا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ جیسے کاف لیگ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے, تو اب ان کو اور پی ٹی آئی کو ملا کے 188. لیکن اس میں جو اختلاف تھا جس بات پر کہ عمران خان کی طرف کیوں گئے ہیں پرویز الہی صاحب, مونس الہی صاحب, تو اب ثابت تو یہ ہو گیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا. اب اگر اختلاف کہیں تھا بھی اسی پوائنٹ کو لے کے تھا نا کہ ہم نے نون لیگ کی طرف جانا ہے یا ہم نے عمران خان کی طرف جانا ہے, تو اگر مدیہ اس چیز کو دیکھا جائے تو جو بیانیہ یا جو ڈیسیجن کہہ لیں مونس الہی کا, پرویز الہی کا,
وہ درست ثابت ہوا ہے. تو یہ بھی ایک شاید بات جو ہے ان کے حق میں صحیح ثابت ہو پرویز الہی کے. دیکھیں if I be fair تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہوائیں کس طرف چل رہی ہیں. عوام نے کہاں کدھر زور پکڑا تو انہوں نے کہا جہاں عوام زور پکڑی, اور اگر وہ عمران خان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو جو بیانیہ عمران خان کا تھا جس طریقے سے مقبول ہو رہا تھا, سو مونس الہی کو پتا تھا کہ پھر ان کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. سو یہ پھر ہم نے لیکن آغاز میں یہ تنقید ہو رہی تھی کہ پرویز الہی نے غلط فیصلہ کر لیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب وہ ایک طرف وعدہ کر چکے تھے نون لیگ کے ساتھ, لیکن اس کے بعد یہ جب انہوں نے فیصلہ کیا مونس الہی کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ جانے کا, تو اس وقت تنقید ضرور ہو رہی تھی, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو فیصلہ مونس الہی نے کیا یا پرویز الہی نے کیا وہ فیصلہ ہی درست تھا. اچھا, کل پھر ہم نے دیکھا جی کہ کل مسلم لیگ نون کے رہنما جیسے سامنے آئے, کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کھلے دل سے نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اس ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, دل بڑا کرنا چاہیے, جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اللہ بات صاحب نے کہا خیر اللہ خیر ہوگی, بالکل جی اللہ خیر کرے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ جی ہم جو باقی کل صادر رفیق صاحب بھی انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارا بیسکلی جو کمپٹیشن تھا وہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی پرائسز اور مہنگائی تھی. اور پھر صاحب نے دیکھا کہ ملک احمد خان صاحب بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے پاس پنجاب میں اکثریت نہیں رہی تو ان کی حکومت. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے, پنجاب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اور وفاق کا بھی انہوں نے ذکر کیا ملک احمد خان نے, انہوں نے کہا کہ جی اتحادی پارٹیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وفاق میں کیا کیا جائے, کیونکہ اب یہی بات ہو رہی ہے کہ وفاق میں یہ کیا کرتے ہیں. دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے اور عوام نے اپنے رائے کا اظہار کیا, وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں. I accept that PTI has won. سیکنڈلی یہ درست ہے کہ بیانیہ کون سا اور کون سا نہیں, تو بظاہر جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا یا جو محاورہ بیانیہ تھا کہ خدمت کو ووٹ دیں, فیکٹرز تو آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں, گن سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئی اور کیا نہ ہوئی, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس وقت صورتحال ہے وہ تحریک انصاف جیتی ہے. ہمارے ہم جیتنے والوں کو مبارک دیتے ہیں, اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. اور کل کی پاکستان تحریک انصاف کی اس میسو جیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم شیخ صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ اے ویری گڈ مارننگ فار یو. آف کورس جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے کلین سویپ کر دیا ہے مسلم لیگ نون کو انہی کے گڑھ سے, پنجاب سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ اللہ نے خیر کی ہے نا. لوگوں کا بیانیہ پہلے کہتے تھے کہ عمران خان شہری حلقوں میں, اب تو دور دراز جنوبی پنجاب کے دیہاتوں میں بھی اس کو اکثریت سے ووٹ پڑا ہے, اور جو 2 سیٹیں رہ گئی ہیں وہ 50-50 ووٹوں سے رہی ہیں. اور میرا تو خیال ہے کہ شہباز شریف کو آج حکومت توڑ دینی چاہیے اپنی. شہباز شریف کو 2 ووٹوں کی اکثریت ہے. ہماری بھی عمران خان نے 3 بجے کور کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے, اصل فیصلے تو اس میں انہیں پیپلز پارٹی کہیں نظر ہی نہیں آئی. آج اس نے 4 بجے اپنی میٹنگ بلائی ہوئی ہے کور کمیٹی کی انہوں نے. اور ملبہ سارا لکشمی چوک میں ان کو سیاسی طور پہ دفن کر دیا آصف زرداری نے. لاہور میں سے 4 میں سے 3 سیٹیں, بلکہ اگر ایک چوتھی بھی صحیح ٹکٹ ہوتی تو وہ بھی ٹھیک نکل آتی. میرے خیال میں تو ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے اب نئے مرکز کے, اور مجھے اس میں کوئی شک دکھائی نہیں دیتا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دور رہی اور کسی پہ ملبہ نہیں گرا اور سب نے الیکشن کو ایکسیپٹ کیا اور کہیں سے دھاندلی کی آواز نہیں آئی. اور سب سے اچھی جو بات اس میں, اور بھی اس سے اچھی بات ہے کہ ساری دنیا اس الیکشن کو دیکھ رہی تھی, اور سیکنڈ ٹرم نہیں ہوگا, پہلے ٹرم پہ ہی جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا. اور 2 مہینوں میں جو انہوں نے سیاسی طور پر ادھم مچایا, ہمارے خلاف پرچے بنائے, ہمیں پکڑنے کے لیے کیس در کیس کیے. آج میں 1 بجے پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ ہم نے 3 سال میں کسی پر پرچہ نہیں کیا. میں نے تو انٹیریئر منسٹری میں کبھی کسی کے خلاف FIR نہیں درج کرائی. یہاں 25 FIR ہمارے خلاف درج ہیں. ضمانت دینے والے کوئی نہیں رہے لوگ ہمارے پاس, ختم ہو گئے کہ رجسٹریاں خراب ہوتی ہیں. شیخ صاحب, بظاہر تو یہ عمران خان کا ظاہر ہے بیانیہ کی فتح ہے, اور جو پرفارمنس رہی ہے ان 3 مہینوں میں مسلم لیگ نواز کی, اس پر بھی فیصلہ سنا دیا ہے عوام نے. سر اگر اب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو ان نتائج کو ہم ٹریلر سمجھیں جنرل الیکشنز کا بھی؟
بالکل ٹیلر ہیں اور عمران خان سیٹ کر جائے گا، اور انہوں نے اپنی سیاسی موت کو خود دعوت دی ہے، ایجنٹ بن کے اور انفلوئنس ایجنٹ بن کے انہوں نے بھونڈے طریقے سے ہمیں ہٹایا ہے، لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں، لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کو سن ہاؤس میں رکھا گیا اور ان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ جو قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں وہ کس منہ سے بیٹھے ہیں؟ لیکن آج تحریک انصاف کا بڑا اہم کور کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے اور پھر وہ عمران خان ممکن ہے شام کو قوم سے خطاب کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سربراہ مسلم لیگ ہمارے ساتھ، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب موجود تھے اور آ رہے تھے کہ آج کافی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بھی آج اجلاس، اور اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آج شام اپنے سپورٹرز سے قوم سے خطاب بھی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے کا لائے عمل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے شہباز شریف کو مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ حکومت اپنی ختم کر دیں، جنرل الیکشنز کی طرف جائیں، کیونکہ اپیرنٹلی جو ہے وہ حالات ایسے ہی بن رہے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے بڑا جو صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے پنجاب، وہاں پر مسلم لیگ نواز کی حکومت اگر نہیں رہتی تو اس کے بعد انہیں خود بھی سوچنا ہوگا کہ ان کا جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے اگر عوام میں پذیرائی نہیں ہے تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ یہ شیخ رشید احمد صاحب بھی مشورہ دے رہے تھے شہباز شریف صاحب کو۔ تو کل کے ضمنی الیکشن پر پاکستان تحریک صاحب کی جو فتح ہوئی اسی پر بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ علی زیدی صاحب، بہت شکریہ بی کے ایس کو وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے تو جو کل کی فتح اس پر مبارکباد قبول کیجیے، دوسرا یہ بتائیں کہ جو پرفارمنس رہی ہے مسلم لیگ نواز کی وہ شکست کی وجہ بنی یا پھر عمران خان صاحب کا بیانیہ آپ کی فتح کا وجہ بنا ہے؟ شکست کی وجہ بڑی سمپل تھی، ایک طرف جھوٹ تھا ایک طرف سچ تھا۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے جھوٹ جتنا بھی پنپ جائے، جیتتا ہمیشہ سچ ہے۔ تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، مطلب نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی تھی ملک چلانے کی، نہ ان کے پاس کوئی پلان تھا، نہ ان کو پتا ہے کہ لانگ ٹرم، اور قوم بیوقوف تو نہیں ہے، قوم کو پتا ہے، نظر آ رہا تھا کیا انہوں نے تماشا کیا ہے کہ ہر ایک اکانومی کا کیا کیا انہوں نے پاکستان کا پورا جو ٹھپا بٹھایا، تیل کی قیمتیں، انفلیشن، سیاسی طور پہ، مورلی، ہر طریقے سے پاکستان کو انہوں نے 3 مہینے میں ڈیمیج کر دیا۔ یعنی کہ فضول ہر کوئی بھی چیز اٹھا لیں آپ، ایک بھی چیز آپ کو ٹھیک نہیں ملے گی، ہر ایک چیز کے اندر ڈیمیج ہے۔ تو پھر قوم بیوقوف تو نہیں ہے، پاکستانی قوم عقل مند لوگ ہیں، اور یہ ویسے بھی دوبارہ تو نہیں ڈسے جائیں گے نا اسی حساب سے۔ صحیح۔ اچھا زیدی صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ابھی کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہوا چل پڑی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں آف کورس عمران خان صاحب کا بیانیہ کافی مقبول ہوا۔ ضمنی انتخابات میں جس طریقے سے آپ نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو انہی کی گڑھ میں مارا، یہ سب لوگوں نے دیکھا، جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا پھینٹا چڑھایا، تو کچھ ویسی سچویشن یہاں پہ بھی ہو گئی۔ اچھا اب آگے جا کے آپ لوگ کیا روڈ میپ اپنا تیار کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ لوگ کی بھی حکومت تھی تو ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ کافی زیادہ اگر اکانومی دیکھا جائے ملک کی تب بھی تھوڑی بہت سفر کری تھی، تو آپ لوگوں نے ابھی سے کچھ پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے کہ ایک دم سے اگر جنرل الیکشن کال ہو گئے پھر آپ لوگ پھر آ جاتے ہیں تو پھر کس طریقے سے ملک کو نکالنا ہے ان تمام تر پرابلم سے جس میں آپ کی حکومت میں بھی لوگوں نے فیس کیے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی تھوڑا سا میں if you don't mind me saying تھوڑا سا میں کوشچن ٹھیک کروں۔ ضرور۔ 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی تو یہ لانگ مارچ لے کے یہاں سے نکل گئے تھے اور ان کو ریزلٹ آگے ملا تھا کہ ان کی کہاں پہ ٹانگ نہیں تھی وہاں جا کے۔ دیٹ واز آل دیٹ ہی کوئی اتنے پیسے لیکن 4 روپے تو نہیں بڑھائے گا تھا زیدی صاحب، 4 روپے سے تو کہیں زیادہ پیسے نہیں، جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا وہ 4 روپے پہ شروع کیا تھا نا کہ قیمت بڑھ گئی ہے، یہ وہ 4 روپے بڑھا دی، ایک رات نے بڑھا دی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھیں اکنامک پلان اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمارے پاس زمانے میں 6% گروتھ کی نہیں آتی جی ڈی پی۔ اکنامک پلان ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمارے زمانے میں مودیز کی رپورٹ اچھی نہیں بہتر تھی اور ان کے زمانے میں جو ڈاؤن گریڈ کر دیا وہ نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کی فائنینشیل باڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا۔ اکنامک پلان اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہماری جو اسٹیٹ اون ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہم کب دیکھیں گے؟ اف یو ریمبر ہمارے پاس جتنے بھی معاشی تجزیہ کار آتے تھے، ڈاؤن افیکٹ اٹ ٹیکس ٹائم۔ 75 سال کی گند ہے، ہر جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے وہ بلیڈ کر رہی ہوتی ہے، ایسا ایسا کر کے ہر چیزیں تھنگز ور فالنگ ان لائن۔ اور وہ پہلے تو 2.5 سال تو 2 سال تو کووڈ میں لگ گئے، یعنی کہ حکومت میں آنے کے 8-10 مہینے بعد 1 سال بعد ہم 2 سال تو کووڈ میں بیٹھے رہے، پوری گلوبل اکنامک کولیپس ہو گیا۔ آج اس وقت گلوبل انفلیشن تھا، پورا گلوبل ریسیشن آ رہا ہے۔ اس ہر ایک چیز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لانگ ٹرم اسٹریٹجی، امیڈیٹ اسٹریٹجی۔ اب جو اسٹریٹجی تھی
کہ رشیا سے تیل لے لیں جا کے کیونکہ وہ سستا دینے کو تیار ہے، اس پہ ساری ان کو بڑی ناراضگی تھی. تو یہ ناراضگی تو سری لنکا میں کیوں نہیں ہوا، انڈیا میں کیوں نہیں، جرمنی میں کیوں نہیں، اٹلی میں کیوں نہیں، کس پہ بھی سینکشن نہیں لگ رہے؟ اچھا 3.5 سال سے ویٹ منگا رہے تھے ہم رشیا سے، اس وقت تو سینکشن نہیں لگ رہے تھے. اچھا زہیر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر، آپ اسٹریٹجی کی چونکہ بات کر رہے ہیں، اب تو پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، کے پی میں آلریڈی آپ کی گورنمنٹ ہے، کیا اسٹریٹجی ہوگی اس کے حوالے سے کہ آپ مجبور کر دیں؟ پہلے میری ٹیبل کے اوپر میری پلیٹ میں نیکسٹ از the 24th of this month، 24 تاریخ 24 جولائی، 6 دن بعد، جو کہ انشاءاللہ کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر بلدیاتی الیکشن سے ان کا فیز 2 ہونے جا رہا ہے. اس میں ہم پی ٹی آئی دونوں شہروں میں سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے. 246 یونین کاؤنسل میں سے 241 میں تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ کھڑے، اور 30 یونین کاؤنسلز کا فرق ہے بٹوین اس اینڈ دوسرے نمبر میں نمبر 1. اور اس کے بعد میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے NA 245 جو عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہے، وہ 27 تاریخ کو ہے. تو اگلے 10 دن میں تو بڑے 2 چیلنجز، ایک تو یہ ہیں پنجاب میں کیا ہوگا. کل پرویز الہی صاحب نے بڑا کلیئر اپنا موقف رکھا ہے سب کے سامنے، آپ کے ٹی وی چینل پہ بھی میں سن رہا تھا رات کو. جی بالکل، کہ بڑا کلیئرٹی سے انہوں نے کہا جو خان صاحب کہیں گے میں وہ کروں گا، 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. تو وہ آپ نالج سی کہ کیونکہ اب تو اصل سوال اس سے بھی بڑا ہے نا. اصل سوال یہ ہے کہ جناب والا شہباز شریف صاحب استعفیٰ آپ خود دے دیں گے عزت سے کہ وہ اب ان کے بھی کوئی باری باری وزیر استعفیٰ دیں گے، کیونکہ وہ تو مورل اتھارٹی لوز کر چکے ہیں، کیونکہ سندھ میں بھی حکومت ان کی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، KPK میں بھی نہیں ہے، پنجاب میں بھی نہیں رہے گی. تو پھر وہ کیا میئر بنے رہیں گے کیا اسلام آباد کی؟ کیونکہ ساری 18th امینڈمنٹ کے بعد پاورز جو ڈیوالو کر دی گئی ہیں صوبوں میں، تو جو اوپر نیریٹو ہوتا ہے یا پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کام. اب پالیسی تو ان کی ساری خراب ہے، اور اسی کی وجہ سے رزلٹ بھی سامنے آ گیا. اور جو محنت خان صاحب نے کی ہے، جس طرح کی کیمپین انہوں نے لیڈ کی، میں نے نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسی کیمپین لیڈ کی ہو، یہ انہی کا کام تھا. اور کسی میں زہیر صاحب لاسٹ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے، جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ کئی دنوں سے، انفیکٹ 2 مہینوں سے آپ الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، تو کل کی جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، مطمئن ہیں آپ اس سے؟ اب دیکھیں، میں نے جو ٹویٹ کیا تھا اور جو میں نے کل بیان بھی دیا تھا، ساری پاکستان کی فورسز ایک طرف تھی، ساری پولیٹیکل فورسز اور ادر فورسز ایز ویل، اور ایک طرف عمران خان اور تحریک انصاف تھا. عوام اور اللہ، پہلے اللہ پھر عوام، انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. تو جو مرضی کرتے رہے، ہم اپنی کوشش تو جاری رکھیں گے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ الیکشن کمیشن سے مطمئن ہے، کیونکہ آگے جا کے آف کورس جب الیکشن ہونے ہیں تو پھر الیکشن کے جب ریزلٹس اس پہ بھی بہت ساری جو ہم دیکھیں گے کہ پھر کس طریقے سے بیان بازی ہوتی ہے. لیکن وہ مطالبہ علی زیدی صاحب نے بھی وہی دہرایا کہ جی الیکشن فوری ہونے چاہیے. اب شہباز شریف خود مستعفی ہوتے ہیں یا پھر کوئی وزراء ان کے مستعفی ہوتے ہیں، اس کے بعد مجبور انہوں نے جانا پڑا. آسانی سے تو کوئی مستعفی نہیں ہوتا، یہ تو روایت ہے نا جی یہاں پہ، یہ روایت ہے. لیکن ہم آسانی سے ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، ہم بریک لے سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی ہمارا بھی تھوڑا بہت ٹائم آسان ہو. آتے ہیں جی واپس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. کل کا ضمنی الیکشن ہی خبروں میں، ہر پروگرام میں چھایا ہوا ہے، اور اسی پر بات ہو رہی ہے کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل کیے. 15 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی، اور جو کل کا جو دنگل تھا اس میں جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ووٹرز کا جوش و خروش بھی خوب نظر آیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ضمنی الیکشن نہیں بلکہ عام انتخابات ہوں، جنرل الیکشن والا ماحول تھا. آپ نے بات بالکل صحیح کی، اور جس طریقے سے خواتین نکلی ہیں گھروں سے باہر، جس طریقے سے معمر افراد گھروں سے باہر نکلے ہیں، وہ لوگ جو کہ فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں وہ جس طریقے سے نکلے ہیں، ان کا نکلنا ہی کل بہت بڑی پاکستان کی جیت بھی ہے کہ لوگ اپنا کرایہ دہی استعمال کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں. ایک رپورٹ تیار کی ہم نے اس حوالے سے. رپورٹ آپ نے دیکھی، اس سے کہتے ہیں اصل تبدیلی. ووٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہوتا ہے، اس سے پہلے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا. لوگ خاص طور پر سنڈے جو الیکشن کا دن ہوتا ہے اس میں انجوائے کیا کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے، کہتے تھے یار ووٹ ہم دینے کیوں جائیں. لیکن گرمی کے باوجود، بارش کے باوجود اور چھٹی کے دن کے باوجود لوگ آئے ہیں، اور جیسے جیسے آپ نے دیکھا بیمار لوگ، معذور لوگ وہ آ کے اپنا ووٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. یہ ذیشان، یہ ریئلائزیشن ہی بہت بڑی ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے جیسے لوگوں نے کیا. اچھا، کل کے انتخابات میں اگر ہم جنوبی پنجاب
पंजाब के हवाले से बात करें तो 20 में से जो 9 नशिस्तें थीं वो तो थी जनाब जनूबी पंजाब की, ठीक है, जिसमें लोधरा में हमने देखा कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसको किस तरीके से शिकस्त हुई, और फिर जिस तरीके से ज़ैन कुरैशी साहब ने अपने वालिद की 2018 में जो शिकस्त हुई है उसका बदला जैसे लिया है वो भी आप लोगों के सामने है। और सबसे अच्छी मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा, जैसे सलमान नईम भी वहाँ पे बैठे हुए थे, ज़ैन कुरैशी वाज आल्सो सिटिंग देयर, फिर उन्होंने जो रिजल्ट है वो दोनों साथ सुने और उसके बाद तस्लीम भी किया, हाथ मिलाया, शेकन, तो एक पॉजिटिव चीज़ है जिसको हमें एडमायर भी करना चाहिए। अच्छा, लेकिन सूरत हाल क्या रही जनूबी पंजाब की, क्योंकि बड़े धमाकेदार यहाँ पे जलसे भी हमारे नुमाइंदे राना फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। राना फारूक, बहुत अरसे के बाद आप बाखबर सवेरा में आज हम आपको देख भी रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या सिचुएशन रही जनूबी पंजाब में और कल का स्पेसिफिकली दिन कैसा था? जी बिल्कुल, हम सब ने देखा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ जनूबी पंजाब ही नहीं बल्कि पंजाब में क्लीन स्वीप किया, और जो इमरान खान का बयानिया जो कि 2 से 3 माह से वो लोगों को बता रहे थे उसने तकवीत पकड़ी और जो मुखालिफ जमातें थी उनको शिकस्त हुई। जनूबी पंजाब की बात की जाए तो जनूबी पंजाब में ज़ैन कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है, शाह महमूद कुरैशी उनके साहबजादे हैं, वो मैदान में थे, उनके मुकाबले में सलमान नईम था। तो हमने देखा कि ज़ैन कुरैशी ने 7000 की वाज़े जो लीड थी उससे कामयाबी समेटी, जबकि लोधरा में लोधरा को जहांगीर तरीन का गढ़ कहा जाता है, लेकिन देखा कि वहाँ पर जहांगीर तरीन के दोनों उम्मीदवारों को बड़े वाजे मार्जिन से शिकस्त हुई, जबकि एक हल्के PP 228 में तो जो नून लीग और जहांगीर तरीन का उम्मीदवार था वो तीसरे नंबर पर रहा। तो ओवरऑल हमने देखा कि जनूबी पंजाब में पुरअमन और साफ और शफाफ किस्म के इलेक्शन हुए। PTI ने वाज़े तौर पर कामयाबी समेटी। यहाँ पर तकरीबन 9 हल्कों में इलेक्शन हुआ, जिनमें से 6 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज गुज़श्ता रोज़ कामयाबी समेटी, जबकि 2 हल्कों में पाकिस्तान नून लीग के उम्मीदवार कामयाब रहे और एक में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। जी राना फारूक, बेज़ाब्तगियाँ भी हुई और धांधली की कोई कोशिश भी की गई, क्योंकि हमने देखा, कल दिखाया भी, बल्कि वीडियोस भी दिखाई कि एक एक शख्स 600 वोट जो है वो कास्ट कर रहा था, जो कि अमला था, इंतखाबी अमला था। कोई बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट भी हुई आपके पास? अच्छा, जो लोग थे, जो वोटर्स थे, उनकी जानिब से इस किस्म की शिकायत की जाती रही, बताया जाता रहा, मीडिया को भी बताया जाता रहा कि बेज़ाब्तियाँ की जा रही हैं, धांधली की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई वाज़े और ठोस शवाहिद और सबूत जी जैसे उन्होंने भी कहा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कि वो किसी मुल्तान की किसी फैक्ट्री में ठप्पे लग रहे हैं, तो वो भी बात भी प्रूफ नहीं हो सकी थी। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि एक फैक्ट्री में जो कि यहाँ के एक बड़े सनतकार हैं उनकी फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके भी कोई वाज़े तौर पर सबूत नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया कि हम उसको चेक कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, लोगों की जानिब से शिकायत तो की जाती रही, और सिर्फ PTI की लोगों की जानिब से शिकायत नहीं की गई, बल्कि नून लीग और जो दूसरी जमातें थी उनके लोगों की जानिब से भी शिकायत की जाती रही कि हमारे वोट मिसिंग है, हमारे वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है जहां पर हम वोट डालने के लिए आए हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो साफ शफाफ इलेक्शन थे, शिकायत जाहिर है इलेक्शन थे, 9 हल्कों में जनूबी पंजाब के इलेक्शन थे, तो शिकायत तो जाहिर सी बात है सामने आनी थी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राना फारूक हमारे नुमाइंदे मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे। और अब जनाब ज़रा हम बात करते हैं लाहौर से हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। भट्ट साहब, वो जो बातें की जा रही थी कि अब जी रिगिंग नहीं हो सकती, धांधली नहीं हो सकती, वो तो कल हमने देखा कि वो तो नहीं हुई, और कल फिर हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को उन्हीं की गढ़ में आके मारा भी। बिल्कुल मदिया जी, आपको याद है कि 2 दिन पहले यही गुफ्तगू हमने की थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन का तो खैर बताया ही था, लेकिन आपने एक सवाल आपने ही नहीं किया था कि अपसेट का बताएं कहाँ हो सकता है। स्विंग स्टेट तो अपसेट का बताया, हाँ, तो अपसेट का बताया था सबसे पहले लाहौर में, क्योंकि 2 सीटें तो पहले हम कह चुके थे कि वो PTI जीत रही है, बाकी 2 में भी फिर जब आपने पूछा अपसेट का तो मैंने कहा उसमें एक में अपसेट होना है, और वो भी हो गया। अब जैसा कि जो अलीम खान ने सीट छोड़ी थी वहाँ पर कहा जा रहा था, और अयाज सादक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस्तीफ़े भी उसी सीट के लिए दिए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो हारे हैं। तो ये एक अपसेट हुआ। फिर जंग में आपको बताया था कि 2 सीटें हैं, वहाँ भी दोनों ही हो सकता है, और वो भी अपसेट था, और वो दोनों ही। और देखें ना, साथ में हम ये भी देखा कि वो जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है ना, हमने जो रिलीजियस पार्टी का इन्फ्लुएंस, वो भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से वो उन्होंने सपोर्ट किया था जब मरीम नवाज साहिबा गई थी, पर हमने देखा था कि ऐसे कुछ लीडरान खड़े थे, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा वोट बैंक जो है ना नाराज हुआ था।
جی بالکل، وہ ایون یہ خوشاب میں بھی یہ آسپیکٹ تھا ریلیجیس جو تھا، وہاں پر ایون جو ان کے پرانے اتحادی ہیں شروع سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نون لیگ سے ہمیشہ ان کا اتحاد رہتا ہے، 2 سینیٹر بھی ہیں وہ نون لیگ نے بنائے ہیں جمعیت کے، وہ بھی خوشاب میں سخت مخالفت کر رہے تھے اور وہ بھی بنیاد ریلیجیس آسپیکٹ تھا. تو اس لیے یہ آپس میں یہ معاملات وہ ایک علاقہ کہہ لیں ایسا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ یہ چلتی ہیں اور اس کا نقصان. لیکن اوورآل چیز جو تھی وہ تھا کہ خان صاحب کا جو ایک بیانیہ جو ہے وہ بڑا مقبول تھا اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیا. اچھا بٹ صاحب ایک اور چیز بتا دیجئے گا، بڑے آپ ویل انفارمڈ ہیں، چند گھنٹے پہلے الیکشن سے جلیل شرک پوری نے استعفیٰ دیا، اس سے پہلے فیصل نیازی نے استعفیٰ دے دیا تھا. اب تو جب گورنمنٹ بننے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں، تو بہت سے ایسے ارکان ہوتے ہیں جو یہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. مزید بھی استعفے آ سکتے ہیں مسلم لیگ نواز کے ممبران کی طرف سے؟ ذیشان وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے ہی 3 سال انہوں نے مزے لیے تھے، بزدار صاحب کے ساتھ رہتے تھے نون لیگ میں، یہ بالکل ان کا وہ نہیں تھا. اور الیکشن سے چند گھنٹے پہلے استعفوں کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ رزلٹ کے بعد فیصلہ دیں، کہ فرض کریں پی ٹی آئی جیت جائے تو آپ استعفیٰ دے دیں، ہار جائے تو آپ کے میں نون لیگ کے ساتھ. یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پہلے فیصلہ لیں، اور انہوں نے ظاہر اور ان کا فیصلہ آپ دیکھیں درست ثابت ہوا اور وہ ٹھیک فیصلہ تھا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح استعفے پہ آپ وہ اسپیکر صاحب پرویز لائی کہیں کہ ابھی میں منظور نہیں کرتا یا کوئی یہ مسئلہ، کیونکہ جب وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ جب وہ انحراف کریں گے، کیونکہ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حمزہ شہباز، ان کو تو انہوں نے ووٹ نہیں دینا، تو جب انحراف کریں گے تو ان کا کیس بھی تو الیکشن کمیشن میں جانا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. اس لیے وہ پہلے ہی استعفیٰ دے دیں، عزت کا یہی راستہ ہے. اور یہ راستہ کاش یہ ان 20 لوگوں نے بھی اختیار کیا ہوتا اور آج ان میں سے 15 جو ہیں وہ شکست سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا. بہرحال یہ دیکھ لیں، یہ ایک اچھا اسپیکٹ ہے ہمارے ملک کی سیاست میں کہ جو مشکل وقت میں وفاداریاں بدلتے ہیں، وہ چاہے انہیں ایک بڑی مقبول جماعت کی سپورٹ بھی ہو، وہ نہیں جیت سکتے. اور یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے کہ جب کسی کو بغیر کسی بڑی وجہ کے ایک جسٹ اپنے کوئی کسی کا کیس ہے، کسی کے کوئی مسئلے ہیں، کوئی تعیناتی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے آپ رجیم چینج کرتے ہیں تو وہ بھی عوام قبول نہیں کرتی. اور یہ اب ثابت ہو چکا ہے. اور یہ تاریخ میں ہمیں تو یاد نہیں ہے اپنی ہوش میں کہ ایسی مثال کوئی ہو کہ اس طرح کے ضمنی انتخاب ہوں کہ حکومت اور پھر انہیں پوری سپورٹ بھی ہو. اور جو خان صاحب کہہ رہے تھے آخری وقت تک کہ ان کو سپورٹ ہے جو ہے غیبی مدد کی، اس کے باوجود یہ ہارنا جو ہے 15 سیٹوں سے پنجاب جو کہ گڑھ سمجھا جاتا تھا نون لیگ کا، اور خاص طور پہ لاہور. اب حمزہ شہباز شریف کیا کریں گے؟ حمزہ شہباز شریف آرام کریں گے، انتظار کریں گے 22 تاریخ کا. بڑی انہیں دیکھیں پرویز لاہی کو تو شدت سے انتظار ہوگا ان کے لیے مشکل. یہ حمزہ شہباز کے لیے بھی یہ دن مشکل ہیں، کیونکہ اب انہیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ جب وزیر اعلیٰ بھی ہوں اور بیوروکریسی مانے بھی نہ اور اختیار نہ ہو، پھر پتہ لگتا ہے جو کہ آخری دنوں میں خان صاحب کے ساتھ اور بزدار صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا. اب حمزہ شہباز بھی کچھ دن وہ مزہ چکھیں گے، کیونکہ بیوروکریسی کا یہ ان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ ہوا کا رخ دیکھ کے فوراً قبلہ بدلتے ہیں. اور رات کو مجھے لگتا ہے کہ پورا پروٹوکول پرویز لائی صاحب کو مل گیا ہوگا، انہیں یقین دہانیاں بڑے بڑے بیوروکریٹس نے کرا دی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ ہی ہیں جناب ہمارے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑی تفصیل آپ نے جو منظرنامہ ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچایا. اور آپ نے پوچھا حمزہ شہباز کیا کریں گے، تو حمزہ شہباز آپ کچھ نہیں کریں گے، جو ہونا تھا ان کے ساتھ ہو گیا ہے. اب دیکھیں، وہ بریک لیں گے ہماری طرح، وہ بریک لیں گے. چلیں جی بریک لے لیتے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیاست کے میدان سے تو بہت بات کر لی ہم نے، کچھ کھیل کے میدان کی بھی خبر شامل کرتے ہیں مدیحہ. اور کرکٹ کا میچ ہے، سری لنکا اور پاکستان کا پہلا ٹیسٹ ہے. آج تیسرے دن کا کھیل ہے اور سری لنکا کی 2 وکٹیں اب گر چکی ہیں. 50 سکور کر لیا ہے سری لنکا نے، اور پہلی اننگز میں سری لنکا نے 222 رن سکور کیے تھے.
پاکستان نے بیٹنگ جب کی تو مشکلات کا شکار ہوئی تھی بیٹنگ لائن، لیکن بابر اعظم وہ مرد میدان جو ہے وہ ثابت ہوئے اور انہوں نے ایک بار پھر سینچری سکور کر کے پاکستان کا جو سکور ہے وہ 218 تک پہنچا دیا تھا. اور خاص بات یہ ہے مدیحہ کہ انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے، 10,000 رنز مکمل کیے. وراٹ کوہلی کو پھر ایک مرتبہ پھر پیچھے چھوڑ دیا بابر اعظم نے. ویسے اب اپنے وراٹ کوہلی کی بات کر ہی لی تو دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بابر اعظم نے بھی وراٹ کوہلی کو میسج مطلب ٹویٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد وراٹ کوہلی نے بھی اس ٹویٹ کا جواب دیا تھا. سو بھائی ہمارا بابر اعظم اس کو مل رہی ہے، لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ، نہ صرف پاکستانی بلکہ انڈینز بھی بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا جسچر ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایگزیکٹلی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ بابر اعظم there was a time when he used to like وہ دیکھا کرتے تھے کہ ہاں بھی دیکھیں وراٹ کوہلی کتنا اچھا پلیئر ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کرتے بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کے سارے ریکارڈز ہیں وہ ان سے چھین لیے. اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا. مطلب چپ رہ کے وہ کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے بیوہ بچہ، چپ رہ کے نا سارے اپنی چیزیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی سارا کا سارا جو ان کا فوکس تھا ان کی گیم پہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر جب ہماری ٹیم مشکلات کا شکار ہوتے لیکن ہم کریز پہ دیکھتے کہ بابر اعظم اسٹینڈنگ اسٹل دے تو ہم کہتے ہیں ہو جائے گا، ہلے بابر کھلوتا ہے، ہلے بابر ہے تھے نا. تو وہ والی ہمارے ساتھ بھی اچھی سچویشن ہو گئی. سو اب آگے مجھے بتائیں کیونکہ بیکاز آئی ایم ناٹ فالوئنگ دس میچ. تو ذیشان اب یہ کل اس کا آخری دن ہوگا؟ نہیں جی ابھی تیسرا دن ہے، آج 2 دن مزید ہیں اور پاکستان کے پاس ابھی چانس بہرحال ہے کیونکہ 2 وکٹیں وہ گرا چکے ہیں، 52 رنز بھی سکور ہو گئے ہیں سری لنکا کے. لیکن جو شاندار کارکردگی بالرز کی پہلے دن رہی تھی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج بھی کچھ ایسا ہی مظاہرہ کیا جائے گا. اور پاکستان کی طرف سے جو بالنگ ہے محمد نواز، انہوں نے ہی 2 وکٹیں حاصل کی ہیں، اچھی بالنگ کر رہے ہیں. باقی بالرز کا بھی امتحان ہے اور جو خاص بات ہے اسپنرز نے تگنی کا ناچ نچایا. پاکستانی بیٹسمین جو ہیں بیٹر ہیں ان کو، تو ہمارے پاس بھی اسپن اٹیک اچھا موجود ہے. یاسر شاہ شامل ہوئے ٹیم میں تو ایک چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم بھی اچھی بالنگ کر کے سری لنکا کو محدود کر سکتے ہیں کیونکہ ڈفرنس زیادہ نہیں ہے. 222 تھے سری لنکا کے، پاکستان نے 218 بنائے. تو یہاں جو پہلی اننگز کا ڈفرنس ہے وہ زیادہ نہیں ہے. اب جتنے کم رنز پہ محدود کریں ہم سری لنکا کو اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور یہ اب سارا کا سارا امتحان جو ہے وہ بالرز پہ. مجھے کیا لگتا ہے کہ سری لنکا میں جو حالات بھی چل رہے ہیں نا کہ وہاں کے جو کھلاڑی ہیں نا انہوں نے اندر اس کی ایگریشن بھی ہے. اگر دیکھا جائے آن دا ادر سائڈ یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. وہی ہم سے تو بدلانا لینا ہمارے کرکٹر سے. ایسے کی کیتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو حالات خراب نہیں کیے. ورنہ جتنا پاکستانیوں نے سفر کیا نا ہم بدلہ لینے میں آ گئے نا. جی ہم تو پرفارمنس کیا ہو گیا آپ لوگ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کسی ٹیم کو نہیں چھوڑیں گے، جھگڑالو ہم نہیں ہے چھوڑیں گے پھر ہم کسی ٹیم کو نہیں. تو ٹھیک ہے جی، اب کرکٹ پر تو ہم نے بات کر ہی لی ہے، بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جن پر ہم نے بات کری، لیکن ایک پرابلم ہے، ایک چھوٹی سی پرابلم ہے مدیحہ. پرابلم کیا ہے؟ وہ نا تھوڑی سی ہے کہ اس پرابلم سے نا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے بریک کا. مطلب پیسے بھی تو کمانے نا. جی ہاں، تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید باخبر سویرا میں آپ کے ساتھ ہم ہوں گے موجود. ویلکم بیک کرتے ہیں جی آپ کو باخبر سویرا میں ایک بار پھر. اور اب معاملات ہیں موسم کے، کیونکہ کل کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں کل پھر سے بارش ہوئی اور پھر سے پانی کھڑا ہوا اور لوگوں کو پھر سے مشکلات ہوئیں. لیکن کچھ پازیٹیوٹی بھی نظر آئی ہمیں کہ شاید پچھلے معاملات سے سبق حاصل کرتے ہوئے کل ہم نے دیکھا کہ مشینری کام کر رہی تھی اور پانی نکالا جا رہا تھا. اور میں بھی پوچھ رہی تھی ذیشان سے کیونکہ میں بھی پڑھ رہی تھی کہ جی کہ ہوا کا کم دباؤ شمال مشرق کی جانب بڑھ گیا ہے. تو میں ذیشان سے پوچھی تھی کہ ذیشان یہ شمال مشرق کدھر ہے مجھے بتا. میں نے کہا جنوب مغرب کے بالکل اپوزٹ ہے. اب میں جنوب مغرب ڈھونڈنے نکل گئی ہوں کہ میں وہاں سے کھڑی ہو کے شمال مشرق دیکھ سکوں کہ جہاں پہ ہوا کا کم دباؤ نکل. ویسے محکمہ موسمیات کی جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ بارش ہوگی اس دن نہیں ہوتی اور جب وہ کہتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ خشک رہے گا اس دن بارش ہو جاتی ہے. تو آپ بھی اسی حساب سے محکمہ موسمیات کی پیشگوئیوں کو ریڈ کیا کریں. انہوں نے پرسوں تو معذرت بھی کر لی تھی، انہوں نے کہا ہم کوئی آپ کو بتی نہیں آ رہی ہمارے پاس، ہم بتا نہیں سکتے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں بتا رہے کیونکہ بھائی آپ کو یاد ہے نا ہم کب سے شروع ہوئے 14 سے، کیونکہ ہمارے پاس بھی یہ خبر تھی کہ بھائی رات 8 بجے جو ہے وہ بارشوں کا بہت ہی گرج والا سسٹم، گرج نام رکھ دیا گیا تھا سسٹم کا. تو یہ آ کے انٹر ہو رہا ہے، ایسی بارشیں ہوں گی اور جو پہلی بارش ہوئی ہے اس کا ریکارڈ ٹوٹے گا اور ہم تیار. بارش کا سسٹم تگڑا ہے، محکمہ موسمیات کا سسٹم جو ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ماٹھا ہے. کہ آج پھر اس کے بعد کل بارش ہوئی اور پرسوں بھی پھر ہم نے دیکھا کہ کہیں کہیں بارش ہوئی لیکن اتنی تیز بارش نہیں ہوئی. سو ہم ذرا بارشوں کو کور کریں گے کہ جناب کہ آگے مزید بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیونکہ اگر میں اپنے آئی فون کے ویدر پہ چیک کروں نا تو اس میں صبح آ رہا تھا کہ آج بارش ہوگی، اب آ رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. کل بھی بارش نہیں ہے لیکن بدھ سے 5 دنوں کی بارش دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. اس پہ بات کر لیتے ہیں، ٹاپ سٹوریز پہلے شامل کر لیتے ہیں. بالکل ٹاپ سٹوریز.
کراچی میں ایک بار پھر ہلکی اور تیز بارش، مختلف علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کا نیا سسٹم شہر سے 160 کلومیٹر دور، سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ نوادرات سے عشق اور جنون، ٹیکسلا کے راجہ نور محمد نظامی نے گھر میں میوزیم قائم کر لیا۔ عجائب گھر میں 800 برس قدیم قرآن پاک بھی موجود، 15,000 سے زائد کتابیں، لاکھوں برس قدیم فاسلز، برتن اور زیورات بھی سنبھال کر رکھے ہیں۔ تو جناب کراچی بلوچستان والے ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ نہ صرف جاری بلکہ ایک نیا سسٹم بھی داخل ہو گیا ہے جو کہ بارشیں برسائے گا، اور جو نشیبی علاقے ہیں خاص طور پر وہاں پانی بھی جمع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے جناب ایک نیا الرٹ جاری، کیونکہ بتی آ گئی ہے ان کی سسٹم ان کا کام کر رہا ہے۔ لیکن اچھا، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں یہ بارشوں نے کتنی تباہی مچائی۔ اسپیسیفکلی عید سے ایک ہفتہ پہلے بارشیں شروع ہوئی تھیں، پھر وہاں پہ جو اربن فلڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد 60 سے زیادہ قیمتیں جانیں چلی گئیں۔ لوگوں کو مویشی جو ہیں وہ بارش کے اس پانی میں بہہ گئے۔ یہ مویشی تھے جو کہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، ان کے گھر نہیں رہے، ان کے کچے مکان ڈوب گئے۔ بلوچستان نے بہت اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر گلگت بلتستان میں تو ہم نے دیکھا کہ لینڈ سلائڈنگ کا بھی جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا۔ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ جی سکھر میں، نواب شاہ میں، ٹھٹھا میں، یہاں پہ بدینوار میں، خاص تھرپار کر، یہ تمام جگہیں یہاں پر ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے۔ بالکل جی، اور یہاں پہ تیز بارشیں ہوئی بھی ہیں۔ کراچی میں ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کراچی میں اگر وہی بارشیں ہوئی، کیونکہ ابھی پہلے جو بارش ہوئی تھی اسپیل کا پانی وہ نہیں نکلا تھا، تو اس بارش کا کیا ہوگا؟ کراچی میں ایک اور ڈر بھی ہے، وہ خبردار کیا گیا ہے کہ سمندر میں طغیانی آ سکتی ہے، اور ماہی گیروں کو بھی یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ابھی 2-3 دن جو ہے سمندر کا رخ نہ کریں۔ طغیانی سے خطرہ جو ہے ان کو ہو سکتا ہے، ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوسیدہ اور کمزور تعمیرات ہیں، جو عمارتیں ہیں ایسی، خاص طور پر جو سمندر کے قریب بھی ہیں، ان کے بھی گرنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ہوا کا پہلے تو پری پریشر ایسے بلڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہوائیں چلیں گی وہ بہت اسٹرانگ ہوائیں ہوں گی۔ تو ذیشان آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اس کے اوپر کیونکہ ہوائیں پچھلی بار بھی کتنی تیز چلی تھی، جو بل بورڈ گر گیا تھا، اس کے بعد نقصان بھی ہوا تھا، بہت جانی مالی نقصان بھی۔ سو پلیز بی ویری ویری کیئرفل، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ایسی ہوا چلنے کی صورت میں پریکاشنز آپ نے تمام تر لینے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر اپنی گاڑیاں ایسی جگہوں میں پارک نہ کریں، موٹر سائیکل ایسی جگہوں میں پارک نہ کریں، خود بھی خیال رکھیں اگر کوئی بل بورڈز ہیں اوپر، خطرہ بہرحال موجود رہتا ہے، درخت ہوں، بل بورڈز ہوں، کھمبے ہوں، سو بی ویری ویری کیئرفل اینڈ کاشیس اباؤٹ اٹ، کیونکہ جیسا موسم چل رہا ہے ہم تو آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، محکمہ موسمیات والے بھی اپڈیٹ دے رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ جو پریڈکشن تھی وہ بڑی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ غلط کیا، کنفیوزنگ ثابت ہوئی ہے نا، ہم کافی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہم سب چیزیں پلان کر رہے تھے کہ اچھا نہیں بارشوں کے بعد، نہیں عید ختم ہوگی، عید کے بعد کریں گے، اچھا بارش آ گئی، بارش کے بعد ہی کریں گے، اور بارش نہیں ہوئی۔ 18 تک سارے پلانز جو ہیں وہ دھرم بھرم ہو گئے، سب کچھ۔ ایون عید کے دن بارشیں ہوئیں، اور دوسرے دن تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے جو قربانی کرنی تھی دوسرے دن وہ قربانی بھی نہیں کر پائے، اور حادثات بہت سارے ہوئے ہیں۔ سب سے جو افسوسناک ہے نا وہ یہ کہ حادثات بہت ہوئے ہیں۔ اگر کل کی بات کریں تو کراچی میں ایک شادمان میں حادثہ ہوا ہے، بارش کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار تھے، وہ نالے میں جا گری موٹر سائیکل، پتہ ہے، بڑا افسوسناک حادثہ، اور اس میں جاں بحق بھی ہوئے، ایک بچی شاید غالباً جاں بحق ہوئی ہے، قیمتی جان چلے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی اب ذیشان دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے جو نالے ہیں، ندی نالے ہیں، کیا ان کی ایسی کوئی باؤنڈری ہے کہ خدا نہ خاصہ، کیونکہ دیکھیں جب بہت زیادہ پانی بھی اکٹھا ہوتا ہے نا، یہ نالوں میں طغیانی بھی اتنی آ جاتی ہے کہ جو سڑک ہے اور جو نالا ہے وہ ایک ہی سرفیس پہ آ جاتا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے مدیحہ کہ نالے بر وقت صاف نہیں کیے جاتے، آگے جب گند ہوتا ہے تو وہ چوک ہو جاتے ہیں نالے، اور پھر اوور فلو ہوتا ہے پانی کا، لازماً وہ سڑکوں پر پانی آئے گا، پھر لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس سڑک پر جا رہے ہیں وہ سڑک ہے، گڑھا ہے، کیا ہے، تو یہ بڑا خطرہ موجود ہوتا ہے، گر جاتے ہیں، بالکل گر جاتے ہیں، کتنے گڑھے پڑ جاتے ہیں، شگاف پڑ جاتے ہیں، نئی سڑکیں جو کہ اچھی پکی کارپیٹنگ سڑکوں کی ہوئی ہوتی ہے ان میں اتنے بڑے شگاف اور گڑھے پڑ جاتے ہیں، گاڑیوں کے اندر سے گر جاتی ہیں، تو لوگ کیا چیز ہیں۔ سو اللہ کرے جی انتظامیہ بھی اس حوالے سے کچھ مؤثر اقدامات کرے، اور وہ دیکھے کہ ان کو ایسا سستا مٹیریل استعمال نہیں کرنا
جو کہ انسانی جان کا دشمن ثابت ہو. ایسا مٹیریل استعمال کریں جو کہ آگے سے انسانوں کی خدمت کرے اور کئی سال تک رہے. تو یہ میرے خیال سے ایک خرچہ ایک مرتبہ کر لیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے. بار بار جو نقصان ہو اس سے خرچہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی اچھا مٹیریل استعمال کیا جائے اور جو سڑکیں ہیں ان کی تعمیر اچھے طریقے سے کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو نالوں کا خاص طور پر ہم بار بار اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر نالے مانسون کے موسم سے پہلے اگر صاف کر لیے جائیں گے, بر وقت صاف کر لیے جائیں گے, تو پھر وہ جو اوور فلو ہونے کا خدشہ 11,000 ٹن ہر روز کا کچرا اس شہر میں جمع ہوتا ہے, جس میں آپ کا اور ہمارا بڑا ہاتھ ہے. خدا را آپ لوگ بھی ذرا دھیان کیا کریں اور ہر کچرا جو ہے وہ نالوں میں جا کے مت ڈال دیا کریں. پلاسٹک کی تھیلیوں سے اجتناب کرے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا, زبردست بات ہو جائے گی. اچھا جی, آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹرانسجینڈر سے. گو کہ جب ہم ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں نا ابھی جو ٹرانسجینڈر ہے وہ اپنے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہے. کیوں نہیں تعلیم حاصل کرتے؟ وہ اس لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے کیونکہ جب وہ اپنی آئیڈینٹی ریویل کرتے تو ان کے گھر والے ان کا ساتھ نہیں دیتے, وہ ان کو اپنے سے علیحدہ کر لیتے ہیں. کسی یونیورسٹی یا کالج کا اگر پارٹ بننا چاہیں تو وہاں پر لوگ ان کو بلی اتنا کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے. لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود آج ہم آپ کی جس ٹرانسجینڈر سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جنت علی, اور انہوں نے نہایت مشکل حالات میں بھی اپنی تعلیم ہی روکی, اپنی آئیڈینٹی بلکہ گولڈ میڈل حاصل کیا ماشاءاللہ, اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی انہوں نے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں بڑا مشکل یہ کام تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گولڈ میڈل حاصل کیا. اچھا, اور دیکھیں ایک بڑا اچھا عزم ان کا یہ کہ جو ان کی کمیونٹی ہے وہ سرو ان کو کری, لیکن چاہتی ہے کہ ان کی کمیونٹی کی بھی نمائندگی ہو پارلیمنٹ میں. بڑی اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, تبھی تو ان کے حوالے سے بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, تبھی تو جن کو مسئلے مسائل ہیں, جو ان کے ہیلتھ کے مسئلے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے, جو ان کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں ذیشان مطلب کس طریقے سے یہ بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے نا, لوگ کس طریقے سے ان پر فکریں کستے ہیں اور ججمنٹ کال کرتے ہیں. ججمنٹ تو یہ تو پھر بہت چھوٹی چیز ہے, ان کا تو کچھ نہیں ہوتا نا جی, یہ تو ظاہر ہے قدرت کا ایک نظام ہے. اس میں آپ منصف بننے والے یا رائے قائم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور آپ اپنی فرسٹریشن کو ان کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں. تو دس از ویری 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 مطلب اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. بہت انفارچونیٹ بات ہے, لیکن جو جنت کی نے جو زبردست قسم کی محنت کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے رقص کا بھی سہارا لے کے خود کو بھی اسٹیبلش کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی فیس وغیرہ جو ہے وہ خود ادا کی اور پھر تعلیم حاصل کی, یہ بہت بڑی بات کر لیتے ہیں. جنت ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ جنت علی, آپ نے وقت دیا باخبر سویرا کو. سب سے پہلا سوال وہی بیسک اور بنیادی سوال ہے, کتنا مشکل تھا یہ سفر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا, یہاں تک پہنچنے کا؟ ابھی تک جو انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, ٹیچر سینسٹائز نہیں ہے, پیرنٹس ریڈی نہیں ہے بچوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اور وہ بہت زیادہ ڈس آن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں پاتے. لیکن میں جب گئی, اور چونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ اسکول میں سینسٹائزڈ ہوں گے ٹیچرز اور عملہ اور میرے کولیگ اسٹوڈنٹس, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں تھا. تو یہ بالکل آپ کہہ لیں نرسری سے لے کے ایون کہ ماسٹرز تک مجھے ڈفرینٹ کائنڈ آف چیلنجز فیس کرنے پڑے. لیکن سب سے زیادہ ہرٹ تب ہوتی تھی جب ٹیچرز جو گریڈنگ میں ڈسکریمنیٹ کرتے تھے بیکاز آف جینڈر, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو چینج می اکارڈنگ ٹو دیئر اون تھاٹس. کہتے تھے کبھی جم جاؤ, یہاں جاؤ تو آپ کی جینڈر چینج ہو جائے گی, لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا, اور میں پوزیشن ہولڈر ہوں, لیکن کچھ ٹیچرز کے گریڈ کی وجہ سے میری پوزیشن ریورس ہو گئی, اور جس کی وجہ سے مجھے ڈبل اسپیشلائز کرنا پڑا اپنا ایک وہ مینٹین کرنے کے لیے رزلٹ کو. تو یہ جو ان سے تھے بیسک چیلنجز جو کہ تعلیم سے ریلیٹڈ تھے. اچھا, اس کے علاوہ جنت جو آپ نے اپنی آئیڈینٹی چھپا کر رکھی جب آپ تعلیم حاصل کر رہی تھی, اسپیسیفکلی جب آپ MBA کر رہی تھیں, کتنا مشکل تھا وہ ٹائم آپ کے لیے؟ جب میں پڑھ رہی تھی کوئی ایسا لا نہیں تھا ٹرانسجینڈر رائٹس کا, اسی لیے میں نے اس پر کام کیا, اور آئی ایم ریئلی لکی اینڈ ہمبل, آئی ایم پارٹ آف دوز پیپل جنہوں نے ایک تاریخ میں قانون پاس کروایا ہے. تو میں یہ دیکھتی تھی کہ میں ایسا کیا کروں جو میرے آنے والی جنریشن اور میری جو باقی ٹرانسجینڈر سسٹرز اور بردرز ہیں ان کو وہ چیلنجز فیس نہ کرنے پڑیں. تو اسی وجہ سے مطلب میں نے اس پر کام کیا لا پر, کیونکہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا. ایون کہ فارم فل کرنے جاتے تھے تو وہاں جینڈر میں ایڈ ہی نہیں تھا. تو میں ہمیشہ اپنا بلاگ بنا کے اس کو ٹک کرتی تھی. ایون کہ کہیں بل بھی پے کرنے جاتی تھی یا کسی بھی کیو یا رو میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میل اور فیمیل کی ہے, ٹرانسجینڈر کی نہیں ہے. تو آئی یوز ٹو کلیم مائی اسپیس, میں خود سے اپنا وہاں پہ جگہ بناتی تھی اور کلیم کرتی تھی کہ میرا بھی رائٹ ہے.
اچھا اس کے علاوہ جو اتنا عرصہ آپ نے اپنی شناخت چھپائی، آئیڈینٹی چھپائی، کوئی ڈر تھا، خوف تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا حقیقت کا تو کیا ہوگا؟ مجھے حق اور سچ کے ساتھ جینے میں کبھی ڈر نہیں لگتا. آئی تھنک یہ سب سے خوبصورت احساس ہے کہ آپ ہمیں سچ بولنا سکھاتے ہیں سوسائٹی والے، لیکن جب ہم سچ بولنا چاہتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو وہ سننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے. تو یہ تو ان کے دماغ کی کمزوری ہے، ان کو یہ ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پہ اٹیک کرتے ہیں، ان پہ وائلنس کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آخرت میں ان سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے یا ان کے گھر بھی ایسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی سیلف اینڈ مائی کمیونٹی کہ ہم حق اور سچ کے لیے لڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے آج اس پوزیشن پر بیٹھے ہیں. اچھا صاحب میں جنت یہ بتائے گا کہ ان تمام تر مرحلوں میں آپ کی فیملی نے آپ کی کتنی سپورٹ کی؟ مجھے لگتا ہے کہ والدین کا رویہ چینج کرنے میں لوگوں کی سوچ کا بہت عمل درآمد ہے. میں ماشاءاللہ 37 کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں. جب بھی میں ٹریول کر کے واپس آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو پیرنٹس کو سینسٹائز کیا تھا، ٹرین کیا تھا، وہ سارا ریورس ہو گیا ہے. اور وہ ریورس کرنے میں کہ کون رول پلے کرتے ہیں؟ آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے نیبرز، آپ کی سوسائٹی. وہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے پیرنٹس ہمیں پھر اپنانے کو تیار نہیں، اس کو اسٹگما سمجھتے ہیں. ایون کہ کبھی کبھی ہم اپنے باقی بہن بھائیوں سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ٹیلنٹ کو آگے نہیں رکھا جاتا، ہمیشہ جینڈر کو آگے رکھا جاتا ہے. اور یہ صرف فیملی میں نہیں، آئی تھنک سوسائٹی میں بھی کہیں پہ بھی چلے جائیں. آپ میرٹ کی بھی بات کریں، اب اتنی لائک ٹرانسجینڈرز ہیں، لائر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. میں خود ایکٹریس بھی ہوں اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا میں لیکچرار بھی ہوں UMT پہ، پنجاب کی پہلی ٹرانسجینڈر. تو آئی تھنک لوگوں کو یہ اس چیز کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ سب انسان اور ایک ٹیلنٹ کی بیس پر یا میرٹ کی بیس پہ ہی اگر جج کیا جائے یا اسپیس دی جائے تو تب بھی ایکویلٹی اور ایکوٹی پر فوکس کیا جائے. صحیح. اچھا اب ٹیلنٹ کی جو کہ آپ نے بات کی ہے، آپ نے اپنے حقوق کے لیے رقص کا سہارا لیا ہے، یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ ہاں کیونکہ دیکھیں آرٹ بہت خوبصورت میڈیم ہے. میں ماشاءاللہ میں نے اپنا کریئر شعیب منصور صاحب کے ساتھ سٹارٹ کیا، ماہرہ خان، میشا شفیع کے ساتھ کام کیا. ابھی میری فلم بھی آ رہی ہے ایز اے گیسٹ اپیرنس، اور بہت ساری انٹرنیشنل موویز میں بھی کام کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہوتے، لیکن آرٹ از اے ویری بیوٹیفل میڈیم جس کے تھرو آپ اپنا ایکسپریس کر سکتے ہیں، اپنا جو آپ کی فیلنگز ہیں، آپ کے ایموشنز ہیں. جب بچپن میں میری کوئی بات نہیں سنتا تھا تو میں خود کو ایک لاک روم میں مطلب لاک کر کے پرفارم کر لیتی تھی، اپنی انرجی شیئر کر لیتی تھی. اور میں یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ اپنی آپ ایموشنز اور انرجی کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے تو اگر یہ ایموشنز اور آپ کی فیلنگز اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک دم سے بلاسٹ ہو سکتی ہیں اور بڑا نیگیٹیو طریقے سے آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس کوئی اس طرح کا. میرا تو ایک فرینڈ تھا آرٹ، بعد میں میرا پروفیشن بن گیا اور اب میں آرٹیوسٹ کہتی ہوں، آرٹ کے تھرو ایکٹیویزم کرتی ہوں. اور بہت سارے دنیا جس طرح واشنگٹن DC میں مجھے فرسٹ ٹرانسجینڈر آرٹیوسٹ فرام پاکستان کے طور پر بلایا گیا اور پہلی بار اپنے پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں اس طرح ایول اسکیل پر اس طرح سیم اپرچونٹی ایز این آرٹسٹ کیوں نہیں دی جاتی. ایون کہ کوک اسٹوڈیو میں بھی دیکھیں میں نے 2 ٹرانسجینڈرس کو انٹروڈیوس کروایا، مور محل ڈرامے میں 30+ ٹرانسجینڈرس کو. اور اب آپ دیکھیں کہ کانز فلم فیسٹیول میں فرسٹ ٹائم پاکستان کی فلم نے ایوارڈ ون کیا کیونکہ ہماری انکلوسیو سوچ تھی. ہم نے فرسٹ ٹائم ایک ٹرانسجینڈر کو چانس دیا اور ہسٹری میں ہم نے ایک اسپیس بنائی، اپنی جگہ بنائی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس سے پہلے ہمارا ایک ڈرامہ بھی ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹرانسجینڈر جو ہے انہوں نے بھی ایسا کام کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے آئیڈینٹی کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو پھر آپ نے بتایا کہ کرائسس کیوں تھے، کیونکہ دیر از نو ادر مطلب کالم ہی نہیں ہے نا، یا تو مرد یا عورت کا. اچھا آپ جب پڑھ رہی تھی تو جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست تھے، کیا ان کو آپ کی آئیڈینٹی کا پتہ تھا، یا جب ان پر ریویل ہوئی تو ان کا کیسا ریئیکشن تھا؟ وہ آپ کے ساتھ رہے آپ کے دوست جو پہلے تھے؟ پہلے تو میں بالکل ایکسپوز نہیں کر سکتی تھی اپنے فرینڈس کو کہ میں ڈفرینٹ ہوں، لیکن جب اس سے ہاتھ ملاتے تھے، بات کرتے تھے تو مجھے کہتے تھے یہ لڑکی ہے. تو مجھے لگتا تھا جب ان کو پتہ چلے گا تو مجھے یونیورسٹی یا کالج سے نکال نہ دے، میرے سے یہ حق نہ چھینا جائے جو ایجوکیشن کا ہے. کیونکہ میں ایک رول ماڈل بن کے سامنے آنا چاہتی تھی. میں جب بھی بیگنگ کرتے ہوئے دیکھتی تھی یا شادیوں پہ ڈانس کرتے ہوئے یا بھیک مانگتے ہوئے کہیں پہ بھی، تو میں کہتی تھی ایک ٹرانسجینڈر ایز اے رول ماڈل کیوں نہیں آ سکتی. بس یہی سوچ تھی میرے مائنڈ میں جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں ایک فیس بن کے اپنی کمیونٹی کا آؤں. تو اور بہت ساری میری کمیونٹی ممبرز، آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیم کہ دے میڈ اے گریٹ چینج اینڈ بروک دا اسٹیریوٹائپس.
through their work, efforts, and while facing a lot of challenge. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے فرینڈس جب میں نے کم آؤٹ کیا اب وہی یونیورسٹی کے فیلوز ہیں جو میرے ساتھ مل کے سوشل ورک بھی کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیم. لیکن میں نے بہت طریقے سے پہلے خود کو ایجوکیٹ کیا, سینسٹائز کیا, پھر اپنی کمیونٹی کو, پھر اپنے فرینڈس کو, اور اب وہ مجھے بہت اچھے سے مخاطب کرتے ہیں, میرے ساتھ کام کرتے ہیں, اور دے آر ریئلی پراؤڈ آف می. چلیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے مخاطب کرتے ہیں, دس از سم تھنگ جو کہ بہت پنچ کرتی ہے ہماری ٹرانسجینڈر سوسائٹی کو, کیونکہ ان کو ہم اچھے لفظوں میں مخاطب جو عام عوام ان کو کرنا نہیں آتا. تو جنت بہت شکریہ فار بینگ بریو, فار بینگ ویری بریو. اور دیکھیں اگر ہم ذیشان ہمارے آس پاس جتنے بھی ٹرانسجینڈر سوسائٹی کام کر رہی ہے, مطلب پہلے تو بہت سارے ایسے ان کو رائٹس ہی نہیں دیے گئے, پھر ان کی صحت کے حوالے سے کام نہیں کیا جا رہا, کیونکہ انہیں بہت ساروں کو تو صحت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی ہے, تعلیم جس طرح بھی حاصل کر لیں جیسے تیسے کر کے آگے کچھ فیوچر نہیں ہوتا جابس کا, بالکل جابس نہیں ملتی ہیں ان کو, اور وہاں پر بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے, فکرے کسے جاتے ہیں, اور ایک کیا کہتے ہیں ایسی مخلوق سمجھا جاتا ہے جس حقارت سے دیکھا جاتا ہے. بالکل یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور وہ کیا ایک کہاوت ہے نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے, اور یہ ہم نے کہاوت دیکھا کہ بالکل صادق آئی ہے ٹیکسلا کے جناب راجہ نور محمد نظامی صاحب پہ, کیونکہ ان کو شوق ہے ذیشان نوادرات جمع کرنے کا, اور جو نوادرات میں جو چیزیں آ جاتی ہیں میں کاؤنٹ کرواؤں گی اور آپ جناب گنتے رہیے گا, میں نام لوں گی آپ گنتے رہیے گا, ٹھیک ہے. اچھا ان کے پاس کلیکشن کمال ہے, گھر میں میوزیم بنائے ہوئے ہیں. ان کے پاس ہے جی کرنسی نوٹ, آپ کہیں گے مدیہ اس میں کیا نئی باتیں ہیں, پرانی کتابیں, پتھر, اسلحہ, سکے, ڈاک ٹکٹ, میرے پاس بھی تھیں, ٹھیک ہے جی, اوزار, لاکھوں برس پرانے فوسلز, برتن اور زیور سمیت درجنوں اقسام کی اشیاء, اور قبل مسیح کی مورتیاں. ہندسو اللہ اکبر, موتی بھی ہیں جی, منکے بھی ہیں, اور بچوں کے کھلونے بھی پرانے وہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی مدیحہ, یہاں پر 800 برس قدیم قرآن مجید سمیت 15,000 سے زائد ان کے پاس کتابیں بھی ہیں, پورا میوزیم ہے جی. اور یہ اگر اس کی باقاعدہ طور پر شہرت ہو, دنیا میں جائے خبر اس حوالے سے, تو دیکھیں کہ سیاح وہ جو انگریز ہیں ٹیڑھے منہ کر کے آ کر وہ آ کے دیکھیں گے, اور کتنا پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے. تو روشن کرنے والے جو راجہ نور محمد نظامی صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب, نظامی صاحب, نور محمد صاحب, آپ مشعل رائے ہمارے لیے, اور بڑی زبردست بات ہے کہ اتنے نوادرات آپ نے جمع کیے ہوئے, اور جو کام شاید حکومتوں کو کرنا چاہیے وہ آپ ذاتی سطح پر کر رہے ہیں. سر یہ شوق, بلکہ اگر اس کو جنون کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, کیسے پیدا ہوا, کب سے پیدا ہوا؟ جی یہ میں بچہ تھا, چھوٹی عمر تھی میری, تقریباً تیسری جماعت میں تھا, یہ آج سے 56 سال پرانی بات ہے. تو میں نے ایک دکاندار کے پاس پرانے سکے دیکھے تو میں نے اس سے لیے, اور پھر اس کے بعد 56 سال میں آج تک جو ہے میں نے, اس وقت میرے پاس 23,500 کتابیں ہیں. تو اس کے علاوہ قلمی نسخے ہیں, فوسلز ہیں, ڈی کے اوزار ہیں, پتھر کے اوزار ہیں, موتی منکے ہیں, مورتیاں ہیں, اور مختلف قسم کے, اور اس طرح کرنسی نوٹ, سکے, ڈاک ٹکٹ, بے شمار چیزیں ہیں میرے پاس. تو اس وقت جو میں نے اس کے لیے ایک علیحدہ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, جس میں ایک بڑے ہال میں جو ہے وہ پرانے نوادرات, اور دوسرے ہال میں کتابیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں. صحیح, بلکہ میں آپ سے پوچھنے ہی والی تھی بھائی کہ آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں, یہ تو گھر میں اتنی تمام تو چیزیں رکھنا ممکن ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے بتا دی کہ آپ نے بلڈنگ بنائی ہوئی, تو پھر آپ اس کی جا کے ٹیک کیئر کیسے کرنا بڑا مشکل ہے نا جی, کہ کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے, ٹوٹ گئی تو پھر مقصد ہی تباہ ہو جائے گا. جی 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 میں نے اس کے لیے بالکل اپنے سرمایے سے علیحدہ 5 مرلہ بلڈنگ جو ہے وہ علیحدہ بنائی ہوئی ہے. اچھا. تو یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے میں نے ایک طریقے سے, حالانکہ وہ جگہ کم ہے ان کے لیے تو ایک بہت بڑی بلڈنگ چاہیے. یہ دیکھیں نا آپ نے کہ میں نے کیسے ان کو ٹھونس ٹھانس کر جمع کیا ہوا ہے, ورنہ یہ تو اگر شوکیسوں میں لگائی جائیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بلڈنگ کی ضرورت ہے جو کئی کنال پر مشتمل ہو. تو وہی بات آپ نے کہا کیسے جمع کیا ہوا, تو یہی سوال ہے کیسے جمع کیا, کس طرح حاصل کرتے ہیں, کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جمع کرنا, حاصل کرنا. جی جی اصل میں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا ہوا ہے. جی جی تو میں نے اس پر اپنا جان, مال, وقت, آرام سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے قربان کیا ہوا ہے. بلکہ ہم ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں,
تو میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کے پاس گاڑیاں، پلازے، کوٹھیاں، مکان ایسے ایسے ہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں بنایا کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس پر لگا دیا ہے۔ تو نظامی صاحب، آپ کی بیگم آپ سے شکایت نہیں کرتی ہوں گے، آپ کے گھر والے آپ سے شکایت نہیں کرتے ہوں گے کہ اے کی شوق پال لے ہے کہ مطلب گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے، الٹا آپ کی تمام تر جو فوکس ہے وہیں جا رہا ہے اور آپ کا پیسہ جو وہاں جا رہا ہے؟ جی بس الحمدللہ یہ میرا جو ہے کہ سب سے پہلے تو میں گھر والوں کا، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو میرا ہوتا ہے یہ پھر وہ میں ان چیزوں پر لگا۔ ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا نظامی صاحب؟ جی بس میں ایک چھوٹا سا زمیندار بھی ہوں، کچھ اور چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی ہیں، لیکن میں خود کچھ نہیں کرتا، بس میں یہی کرتا ہوں جو آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے جو اتنی قبل مسیح مورتیاں بھی آپ نے رکھی ہوئی ہیں، یہ کدھروں لب کے لیے ایسی، یہ تو بتائیں کہاں سے ڈھونڈ کے لے کر آئے، کہاں نکل جاتے ہیں، اطلاع ملتی ہے نکل جاتے ہیں؟ کتنی پرانی ہے یہ بھی بتا دیں نظامی صاحب ساتھ۔ جی یہ جو ہمارا خطہ ٹیکسلا ہے نا جی، یہ وادی ٹیکسلا، اس کی جو تاریخ ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اس میں بڑے خزانے دفن ہیں ٹیکسلا کی سرزمین میں۔ تو یہ ٹیکسلا کی ایک بہت بڑی تہذیب تھی ہر زمانے میں، یہاں یہ بلکہ دارالخلافہ تھا، یہ سمجھ لیں کہ آج کا اسلام آباد جو ہے یہ ٹیکسلا تھا کبھی۔ جی تو اچھا نظامی صاحب، یہ انفرادی سطح پر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ آثار قدیمہ ایک محکمہ بنایا ہوا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے، تو آپ سے کبھی ظاہر ہے یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ تو اگر دکھایا جائے دنیا کو تو وہ ششدر رہ جائیں گے، کبھی رابطہ کیا آثار قدیمہ نے آپ سے کہ ہاں جی ہم یہ سب چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس پاکستان نہیں بلکہ بیرون ممالک، انگلینڈ، امریکہ، بلکہ میرے اس پر تو ڈاکومنٹری بنائی ہے، وائس آف امریکہ نے، بی بی سی نے، الجزیرہ نے، العربیہ نے، اس طرح فارنر میڈیا نے بھی بہت الحمدللہ اس کو کوریج دی ہے۔ تو کوئی مالی فائدہ ہوا ہے اس سے آپ کو، ان نمائشوں سے یا ان لوگوں کی ڈاکومنٹریز بنانے سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوا؟ جی نہیں جی، بات یہ ہے اصل میں وہ مال والی بات ہو نا جی، تو میں ایک دن میں کئی کروڑ کما سکتا ہوں، لاکھوں نہیں کروڑ کما سکتا ہوں، لیکن میرا جو مطمع نظر ہے وہ پیسہ نہیں ہے، میرا جو ہے وہ ہے اپنی قوم کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنی جو تاریخ ہے، ثقافت ہے، ان کے پرانی سیولائزیشن سے متعارف کرانا، جی اس سے ان کو روشناس کرانا، آگاہ کرنا، اور ان کے علم میں اضافے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ اچھا نظامی صاحب، مجھے بڑی کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں، جیسے کہ نا کہ آپ کے پاس قبل مسیح کے جو مورتیاں تھیں، منکے تھے، اور بچوں کے کھلونے، تو کس قسم کے کھلونے آپ کے پاس موجود ہیں جس کو آپ نے اپنی میوزیم میں رکھا ہوا ہے؟ جی کبھی آپ تشریف لائیں تو دیکھیں، میرے پاس جو ہے وہ جو ہے انڈس ویلی کی سیولائزیشن ہے اس کے بھی کھلونے پڑے ہیں میرے پاس، اس کے علاوہ قبل مسیح کے ہوتے تھے، وہ کس قسم کے ہوتے تھے کھلونے؟ جی وہ اس میں پتھر سے بھی بنے ہوتے تھے، وہ کانچ سے بھی بنے ہوتے تھے، ہڈی سے بھی بنے ہوتے تھے، اور مٹی سے بنے ہوتے تھے۔ اچھا نظامی صاحب، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے، لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ آپ کو، لیکن آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ایسا شوق آپ کے اندر ہے، جنون ہے، وہ اگر آپ کی اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوگا تو یہ کنٹینیو نہیں وہ کر پائیں گے۔ کیا مستقبل آپ کے اس میوزیم کا، ان نوادرات کا؟ دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرے، یا کوئی ایسا ادارہ یونیورسٹی وغیرہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، تو اس کے ساتھ جو ہے میرا یا میرے بچوں کا روزی کا وسیلہ بن جائے، اور ہم اس کو وقف کر دیں۔ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے نا جی، کیونکہ میں 54 سال میں بہت کچھ دیکھا ہے، تو لوگوں کے اسی طرح کی چیزیں ضائع ہوتے، لوگوں کی کتابیں ضائع ہوتے، یا اس طرح، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تو یہ تو ہونا ہے، آج نہیں ہونا، کل ہونا ہے، 10 سال ہونا ہے، 20 سال ہونا ہے، 50 سال بعد ہونا ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جس طرح کا میرا جو ذہن ہے، اس طرح کا مشکل ہے کہ میری اولاد میں سے کسی کا ہو یا کسی اور کا ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ راجہ نور محمد نظامی صاحب، آپ کا جنون سلامت رہے، آپ سلامت رہیں، اور آپ کے ذریعے ہماری جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا AR نیوز کو اور باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے، اور بڑی زبردست بات ہے جی، میں تو بڑا امپریس ہوں۔ بالکل جی، سو ایم آئی۔ خیر جی، بھی آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی کا علاقہ ہے موسیٰ کالونی، جہاں پر بارش کی وجہ سے ایک عمارت ہو گئی تھی ٹیڑھی، اور اس عمارت کے ڈائنامکس آپ کو بتا دیں کہ یہ 40 گز جو ہے اس جگہ پر 5 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ اچھا، 5 منزلہ عمارت گرنے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور دیگر ریسکیو ادارے بھی موقع پر پہنچ گئے۔ نذیر شاہ ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر شاہ، ابھی جو سرگرمیاں ہیں امدادی، ان کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے، اور اس عمارت میں کتنے لوگ تھے اس وقت جب یہ عمارت گری؟ اس وقت اس عمارت کے باہر ہی موجود ہوں، اس وقت اس
سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ بے حسی اس میں ایس پی سی کی ایک مرتبہ پھر نظر آئی ہے کہ 40 گز کی جگہ پر 5 منزلہ عمارت کھڑی ہو گئی اور ان کو خبر تک نہ ہوئی. اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو بلڈر نے یہ رشوت کھلا کر یہ بلڈنگ کھڑی کی تھی, اور یہ گرنے کے بعد سے قبل ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمارت جب بارش ہو رہی تھی جانب جھک رہی تھی, جس کے بعد اسے خالی کروا لیا گیا تھا. اس کے اندر اگر مکین موجود ہوتے تو یقیناً بڑا نقصان پہنچتا. اب تک کی جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے, جو پولیس ریسکیو دونوں کا یہ کہنا ہے کہ اس عمارت میں کوئی موجود نہیں تھا, خالی کرا دی گئی تھی. اس وقت ہم اس ملبے کے باہر کھڑے ہیں اور یہ ملبہ بھی کم سے کم 2 سے 3 منزلہ اس وقت اس کا ملبہ ہے. 5 منزلہ یہ عمارت تھی اور اس کے نیچے جو رائٹ اور لیفٹ جو مکان ہے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. الٹے ہاتھ کا جو مکان ہے اس کی بھی چھت ٹوٹی ہے اس کے گرنے کی وجہ سے. یہاں پر رینجرز, پولیس اور دیگر جو ادارے ان کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے اور جگہ کو کارڈن کر دیا گیا ہے. اور اس ملبے کے گرنے کی وجہ سے ایک PMT بھی گرا ہے, جو بجلی کے کھمبے وہ بھی گر گئے. اور یہاں پر اس وقت صورتحال جو ہنگامی صورتحال کی بنیاد پر یہاں پر جو ریسکیو ادارے یہاں پر پہنچے اور سرچنگ کی جائے گی کہ اندر کوئی موجود تو نہیں تھا, لیکن آخری اطلاع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ اندر کوئی شخص موجود نہیں تھا. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بلڈنگ جو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 40 گز پر محیط یہ بلڈنگ تھی. 5 منزلہ یہ عمارت تھی اور جب بارشیں کراچی میں بہت ہوئی تھی تو یہ منزل جو عمارت تھی یہ ٹیڑھی ہو گئی تھی. ابھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی مکین تو موجود نہیں تھا, وہ بھی اس لیے کہ جب بارش ہوئی تھی تو خالی کروایا گیا تھا اس بلڈنگ کو. لیکن سوال پھر وہی ہے جو نذیر شاہ نے بھی اٹھایا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت کہاں تھی جب یہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی. 40 گز پر 5 منزلہ عمارت بنا دی گئی, لوگ رہ رہے تھے. یہ تو اور بہت ساری ایسی بلڈنگز ابھی بھی ہوں گی نا. بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے ان تمام تر بلڈنگز کے خلاف. خیر, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ضمنی انتخاب میں کامیابی پنجاب کے محاذ پر آپشنز کیا ہوں گے؟ عمران خان نے PTI کور کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے بنی گالہ میں طلب کر لیا ہے. تحریک انصاف پنجاب کی اہم لیڈرشپ مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کر لی گئی. اس بارے میں بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندے عبدالقادر موجود ہیں. عبدالقادر, بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں آج اس اجلاس میں, یہ آپ سے ہم جانیں گے, لیکن ناظرین کو ہم یہاں پہ اپڈیٹ کریں گے کہ جو رہنما جنہیں طلب کیا گیا ان میں یاسمین راشد ہیں, حماد اظہر ہیں, محمود الرشید ہیں, سبطین خان ہیں اور دیگر ہیں. انہیں اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور یہ اہم مشاورت ہوگی صوبائی لیڈرشپ کی. اور عمران خان نے بالخصوص جو کل پنجاب میں فتح حاصل کیا پاکستان تحریک انصاف نے, اس کے بعد یہ 3 بجے بنی گالہ میں اجلاس کور کمیٹی کا طلب کیا ہے. بالکل جی, اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی سینئر رہنما جمشید اقبال چیمہ کو بھی اجلاس میں شریک ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے. 3 بجے یہ آج امپورٹنٹ کور کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جس میں پھر یہ آپشن پہ غور کیا جائے گا کہ اب پنجاب میں آئندہ کی لائحہ عمل کیا ہوگی. جی تو آگے بڑھتے ہیں, CSS کی بات کرتے ہیں. جس سمیت جو دیگر اعلیٰ امتحانات ہیں اس کے لیے تیاری جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو پرابلمز ہوتی ہیں اور جن اساتذہ سے مدد حاصل کی جائے وہ فیس بہت زیادہ لیتے ہیں, لیکن سکھر میں کچھ مختلف ہے نا جی. بالکل جی, سکھر میں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. سکھر والے بہت زیادہ بلیسڈ ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ سکھر میں پروفیسر غلام حسین منگنہار صاحب جو کہ CSS کے لیے لوگوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں. پروفیسر غلام حسین نے معاشیات, ادب اور فلسفی میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور LLB کا امتحان بھی پاس کیا ہوا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے بیرون ملک سے ڈگریاں حاصل کی اور 3 دہائیوں سے لیکچرار کی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور کئی نجی فلاحی اداروں میں جا کر بلا معاوضہ یعنی کہ بغیر کسی فی کے وہاں پہ, ورنہ آپ دیکھتے نا کہ جب کوئی ایسے کوئی ٹیچر آتا ہے تو وہ ان کی کتنی زیادہ فیس ہوتی ہے, لیکن بلا معاوضہ جی وہ تعلیم علم فروشی وہ نہیں کر رہے ہیں, وہ خدمت کر رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں. بڑی زبردست بات ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. تو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر غلام حسین صاحب, بہت شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے باخبر سویرا کو. سر پہلے تو سیلوٹ ہے آپ کو, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں ناظرین کو یہ جو سفر ہے یہ کیسے آپ نے شروع کیا, اپنی خاص طور پر جو ڈگریاں ہیں ان کے بارے میں بتائیں, کتنی ڈگریاں آپ حاصل کر چکے ہیں؟ میری پرائمری تعلیم تحصیل پنواں کے چھوٹے گاؤں ہنگورے سے شروع ہوئی, جہاں ہم نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی. اور اس زمانے میں 57-58 میں سندھی اور اردو فائنل کا امتحان ہوا کرتا تھا, وہ ہم نے مین اسکول منارا روڈ سے دیا. پھر میں انگریزی میں گیا گورنمنٹ ہائی اسکول سکھر میں, جو پرانا اسکول ہے برٹش ٹائم کا, یہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر فرسٹ ایئر سے لے کے ایم اے انگلش تک کی تمام تعلیم جو یہاں کی ہے مقامی وہ اسلامیہ کالج سکھر کی ہے. اس کے بعد 1981 میں مجھے اسکالرشپ ملا
جس کو میں نے اویئر کرنے کے لیے الحمدللہ مستفید ہونے کے لیے میں کینیڈا گیا، وہاں سے ایم فل کیا، اور ریسرچ میں اور لینگویج میں جو مزید تعلیم جو کی میں نے وہ میلبرن آسٹریلیا سے کی ہے۔ اس وقت الحمدللہ میں IBA سکھر میں پروفیسر انگلش ہوں اور تقریباً 29 سال سے یہاں یہ کام سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا جو بچپنا ہے وہ اتنی غربت میں گزارا، آپ کے والد صاحب کی بھی کوئی بہت بڑی نوکری نہیں تھی، تو یہ تمام تر معاملات کیسے ہوئے؟ والد صاحب اسکول میں چپراسی تھے، اور ہم فالتو ٹائم میں جو فارغ ٹائم ملتا تھا اس میں اپنی محنت مزدوری کرتے، اخبار بیچتے، یہاں تک کہ ہم نے وہاں پہ دکان چھوٹی لگا کے وہاں پکوڑے اور چھولے وغیرہ بیچے، اور اس طرح یہ بڑا شوق ہوا کہ کسی طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے الحمدللہ، اور والد صاحب کی دلی خواہش تھی کہ ہم پڑھ کر اعلیٰ مقام پہ پہنچے۔ تو میٹرک تک ہمیں پور فنڈ میں وظیفہ ملتا رہا، اس کے بعد انٹر میں پوزیشن حاصل کی الحمدللہ، اس میں اچھا وظیفہ ملا جس میں ہم BA تک ہم نے پاس کیا، پھر اس میں بھی ہمیں وظیفہ ملا، ہم نے MA انگلش تک بھی وظیفے پڑھے۔ اس طرح یہ پڑھنے کا شوق شروع سے ملا، اور الحمدللہ ہم آگے پڑھتے گئے، محنت کے ساتھ ساتھ تعلیم کو ہمیں جاری رکھا اور سخت محنت کی۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا بھی شوق ماشاءاللہ آپ کو ہے، تو یہ بتائیں جو تیاریاں کرواتے ہیں آپ امتحانات کی، کون کون سے امتحانات کی آپ تیاری کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ گزشتہ 30 سال سے بینکنگ کے امتحان، PCS اور CSS کے، اور اس کے علاوہ مختار کار کا امتحان، جو سرکاری بڑے بڑے جو ملازمت کے امتحان ہیں ان میں انگلش ایسے اور کمپوزیشن پڑھاتا ہوں۔ یہ تقریباً سلسلہ 30 سال سے جاری۔ اچھا پروفیسر صاحب، لیکن یہ تو کہیے گا کہ جن امتحانات کی تیاری آپ کرواتے ہیں ان کی تو جو باقی اساتذہ ہیں، جو اکیڈمیز جو اسپیسیفکلی بنائی گئی، وہ تو ٹھیک ٹھاک فیس سے وصول کرتے ہیں، تو آپ یہ کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں؟ مفت تیاری کرانے سے پہلے ہم نے بالکل نامینل قسم کی برائے نام فیس لیتے تھے، جس میں ہم مکان دکان کا کرایہ، بجلی کا بل بھرتے تھے، جہاں بھی کرایہ کی جگہ لیتے۔ گزشتہ 10-12 سال سے تقریباً یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا کھاتا کھولا جائے جو ہمیشہ مستقل ہو اور اجر والا ہو۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ میں نے تقریباً 12 سال سے فری پڑھاتا ہوں، مختلف جگہوں پہ پڑھایا۔ اب میں گزشتہ 10 سال سے جو ہمارا اسکول ہے IBA سکھر کا، پبلک اسکول سکھر ملیٹری روڈ پہ، اس میں پڑھاتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس جو طلبہ ہیں وہ آپ سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں امتحانات کی تیاری کے لیے؟ ٹیلی فون پہ بھی رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں آ کے انتظامیہ سے پوچھتے ہیں، وہاں شام کو پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر خود بہت شام کے ٹائم آتے ہیں، انہیں تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اب تک کتنے طلباء کو آپ پروفیسر صاحب تیار کر چکے ہیں امتحانات کے لیے؟ الحمدللہ تقریباً ہزاروں شاگرد، 10,000 شاگرد کہے مثلاً پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ جن کو پڑھایا ہے وہ یہاں IBA میں کئی لوگ انگلش میں لیکچرر ہیں، اور کئی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں سے اسکالرشپ لے کے باہر گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تقریباً چل رہا ہے، یہاں تک کہ شاگردوں کے شاگرد بھی ماشاءاللہ بڑی سی محنت سے پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ شاگردوں کی جو آپ بات کریں، باہر بھی گئے ہیں، لیکن وہ نوجوان جنہوں نے اعلیٰ عہدے حاصل کیے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور کن کن عہدوں پر پہنچے ہیں نوجوان یہ آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد؟ پولیس میں ہیں، DMG گروپ میں، انکم ٹیکس میں ہے، کسٹم میں، پولیس میں مثلاً میں نام لوں مظہر نواز شیخ خیرپور کے، اور جناب اس کے علاوہ منیر احمد شیخ شکارپور کے، اور یہ عرفان بلوچ ہیں، ذوالفقار مہر ہیں، سنگار ملک جو موجود ہے SP ہیں، یہ الحمدللہ یہ کچھ میں نام لے رہا ہوں، سینکڑوں ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ۔ PCS کے تک امیدوار تقریباً 200 سے زیادہ ہے الحمدللہ، بینکوں میں لا تعداد ہیں، مختار کار ہیں، اور AVN کی پوسٹ پر ہیں، اور اچھے عہدوں میں فاضل ہیں الحمدللہ۔ زبردست۔ تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے محنت سے کبھی جی نہیں چرایا، آپ نے اتنی محنت کی، پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تو جو طلباء آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ I'm sure کہ وہ آپ کی زندگی بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی بنائی۔ محسوس کرتا ہوں کہ جذبہ تو ہے، لیکن آج کل جو مصروفیات ہو گئی ہیں، موبائل فون ڈیوائسز، یہ ٹچ فون ہوئے، اس سے کچھ ان کی توجہ جو ہے مبذول ہو گئی، اور طرف ہو گئی ہیں۔ تو یہ میں ان کو ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ بابا اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ صرف کریں تعلیم میں، 4-5 سال تھوڑا گریز کریں ان چیزوں سے، آخر میں آپ کی محنت رنگ لائے گی اور عہدوں میں پہنچیں گے۔ آپ کے والدین آپ سے بڑی امید کرتے ہیں، وہ بڑی توقع کرتے ہیں، ان کا احترام کریں، نماز کی پابندی کریں، اور وقت کا خیال کریں۔ وقت اور صحت جو ہے بڑی لازوال چیزیں، بڑی بے مثال چیزیں، اس کا خیال کریں گے تو زندگی آپ کی بنے گی انشاءاللہ، باقی زندگی آپ پر موج کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، 5 سال آپ محنت کریں گے، انشاءاللہ 50 سال آپ کی بہت اچھی گزریں گے۔ انشاءاللہ 5 سال محنت کریں گے، 50 سال بہت اچھے ہوں گے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، لیکن پروفیسر صاحب ہماری امی بھی یہ کہتی تھی، بیٹا یہ ابھی پڑھ لو، میٹرک میں اچھے پیپر آ جائیں گے، اچھے کالج میں چلے جاؤ گے، سکون زندگی میں آ جائے گا۔ کیا لگتا ہے آپ صحیح کہتی ہیں؟ اس کے بعد پھر وہ محنت کا سلسلہ ہی نہیں ختم ہوتا، پھر کہتے بیٹا اچھی محنت کر لو، اچھی جگہ جاب لگ جائے گی، پھر اچھی جاب میں آپ محنت کرو محنت کرو محنت کرو۔ کہتے ہیں نا کہ یہ بس 5 سال مشکل ہوں گے، اس کے بعد آپ عادی ہو ہو جائے گی۔
बहरहाल जनाब, एक खबर है 54वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी तनसाजों की बड़ी कामयाबियां सामने आई हैं और कौमी जो बॉडी बिल्डर्स हैं उन्होंने 3 तमगे जीते हैं और सरसब्ज जो हमारा परचम है उसे बुलंद किया है और पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 6 जो पोजीशंस हैं वो अपने नाम की हैं। बिल्कुल जी, शहजाद कुरैशी ने मास्टर क्लास 80 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। अरसलान बेग की बात करें तो उन्होंने मॉडल फिजिक कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया और उमर शहजाद जूनियर बॉडी बिल्डिंग 70 किलोग्राम जो है वो प्लस कैटेगरी में सिल्वर मेडल लेने में कामयाब रहे। सो ब्रॉन्ज भी, गोल्ड मेडल भी और जनाब सिल्वर भी जो मेडल है वो हमारे जो पाकिस्तानी भाई वहाँ पे गए थे उन्होंने अपने नाम कर लिया और मजमूई तौर पर 6 पोजीशन इन तनसाजों ने अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 54वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है और पाकिस्तानी जो तनसाज हैं उन्होंने 3 मेडल्स जीते हैं, 6 पोजीशंस हासिल की हैं, पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है, पाकिस्तानी परचम ओढ़े हुए हैं ये बॉडी बिल्डर। और कमाल है जी, ये लोग जो हैं, ये बाकी जो तनसाज पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है और वो जब ये देखेंगे ये कामयाबियां जो उन्होंने हासिल की हैं, बड़ी डिवोशन चाहिए, बड़ी इसके लिए मेहनत चाहिए, ये आसान काम नहीं होता। बिल्कुल आपने सही बात की। एक तो ज़िशान, दूसरी बात है कि ये जो हमारे पाकिस्तानी तनसाज वहाँ पर गए हुए हैं उनके पास ना वो वैसी फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि उसमें वहाँ पर ये स्पोर्ट को पाकिस्तान में इतनी पजीराई हासिल ही नहीं है। फिर जब हमारे तनसाज वहाँ पर जाते हैं और जब बाकी ममालिक के तनसाजों से मिलते हैं तो उनको वहाँ पता चलता है कि अच्छा उनके पीछे कितने स्पॉन्सर्स खड़े हैं, उनके पीछे कितने न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनकी किस तरीके से उनको फाइनेंशियली जो हेल्प है वो भी हो रही है। असल में तो पैसे का ही मसला है ना जी, खुराकें इतनी महंगी और इनको तो खाना इतना पड़ता है, इतने न्यूट्रिशंस लेने पड़ते हैं, ये सबसे बड़ा मसला होता है। बिल्कुल आप सही बात करें। तो अल्लाह करे जी कि ये हमारे वो तनसाज, हमारे वो तमाम स्पोर्ट्समैन जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके अपने तई जो काम करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में भी उनको इतनी पसीराई मिले। यहाँ पर अब जनाब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। आप लोगों ने रखना अपना खूब सारा ख्याल, कोविड बहुत फैल रहा है, कोविड से दूर रहना है। शाद रहिए, आबाद रहिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।